ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਦੇ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ لا الہ الا محمد رسول اللہ تو بعد کوئی اضافہ کرے تو وہ اسلام کو خارج ہے ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪ ਨੇ وہ پہلے بڑھا لئیے نا پھر شروع تو پھر کرنے آنا ساڈا اس موضوع تے گفتگو اور اس دے جو جزیات نے وہ تے گفتگو ہے جی ضرور اس دے تے جو کوئی تسی کہو گے اسی انشاءاللہ وہ تے پیش کرا گے جی اور جو کچھ مناسب لگے گا تسی بھی اپنی طرف پیش کر سکتے ہو یہ کوئی کتاباں جی میں کوشچن تے آ گیا نا جو اعتراض تسی کہہ رہے ہو یہ تہاڈا زبانی ہے یا اہل سنت کا اجماعی ہے شرط کیسے ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اس میں ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بعد اضافہ حرام ہے یا یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بعد جو اضافہ کرے وہ اسلام سے خارج ہے یہ جائز نہیں ہے یہ آپ دکھائیں گے تو اعتراض ویلڈ ہوگا جی میں مسئلہ ہے کہ گفتگو ہو رہی سر کلمے تھے چلتا جائے گا جتنے مرضی چلتے جاؤں گے میں چاہنا کہ ضروری ایک مسئلہ رکھنا ہے ایک رکھ لو جو کوئی چلتی جائے گی گفتگو ذیلی سارے دوست سمجھتے جان گے کچھ مینو سیکھنے کو لبے گا کچھ تسی خیر وڈے ہو چلو تو قالین ہے ویسے چل پھر بھی اتر ساڈا جناب موقف یہ ہے جی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہی پڑھایا ہے مولا علی سرکار بھی یہی پڑھتے سن اور ائمہ آل محمد بھی یہی پڑھتے سن ٹھیک ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا کم نواں شروع کیتا جائے وہ بدعت کل بدعت دلالہ کل دلالۃ فی النار لہذا اس کے اندر اضافے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس اضافے کیوں کیتا گیا اور یہ کس وقت اضافہ کیتا گیا کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں کہ اسی یہ دین دا بنیاد ہے 5 ارکان وچوں پہلا رکن ہے کلمہ اس کے اندر جو اضافہ کیتا گیا اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس کے اندر جو الفاظ نے بالخصوص بخلیفۃ بلا فصل وہ الفاظ درست نہیں لہذا یہ واسطے تسی یہ ثابت کرو سکوں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور تک جو ٹھیک سی حضرت علی صحابہ دور تک یہ ٹھیک رہا ہے یہ کس دور اس میں اضافہ کیتا گیا جی تہاڈا موقف اپنی جگہ درست یا غلط ہے بعد فیصلہ ہوئے گا پہلے ساڈا موقف سن لو ساڈا موقف ہے کہ تسی اس وچ کمی کیتی ہے حضور علیہ السلام نے جڑا پڑھایا ہے وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے یا 3 شہادتیں نے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جی ٹھہر رہے ہیں جی ٹھہر آپ سنیں پورا آپ نے اس میں کمی کی ہے ہم نے اضافہ نہیں کیا ہے اس پر شیعہ کتابیں بھی گواہی دے رہی ہیں سنی بھی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ تینوں گواہیاں دی گئی ہیں اور ولایت کے آپ از خود قائل ہیں قرآن 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے اور احادیث اس کی تصدیق کر رہی ہیں دونوں گھروں کی کتابیں آپ کہہ دیں کہ ہم ولایت کے قائل نہیں ہیں علی مولا علی کی ولایت کے قائل نہیں ہیں جب آپ کا ایک ایمان بھی ہے اور احادیث اس کی گواہی دے رہی ہیں تو پھر اضافہ تو نہ ہوا پھر کمی ہوئی بات کلمے کی ہو رہی ہے چیزوں کی تو نہیں جی کلمے کی کر رہے ہیں بھائی ہمارا موقف یہ ہے ہمارا موقف یہ ہے ہمارا سر علی اور ولی اللہ کا کیا مطلب ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم حضرت ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں تو کیا کلمے میں ڈال دیں ہم نے تو منع نہیں کیا اگر نہیں آپ منع آپ نہیں کے یہاں روایات ہیں نہیں اس کا مطلب ہے پھر آپ 11 ائمہ کو اگر آپ کے ہاں روایات ہیں تو آپ ڈالیں باقی ائمہ کو مانتے ہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ علی کو ولی مانتے ہیں تو باقی کو نہیں مانتے آپ ان کا نام بھی ڈالیں آپ حضور علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں 1,24,000 کو نہیں مانتے مانتے ہیں تو پھر اس تو کلمہ ان کا پڑھتے ہیں
تو آپ حضور علیہ السلام کی گواہی میں شامل سمجھتے ہیں نا؟ اپنی کسی کتاب میں دکھاؤں گا کہ حضور نے پڑھایا ہو. جی میں دکھا رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ حضور نے پڑھایا ہو. میں دکھا دیں. آپ دکھائیں کہ حضور نے کس صحابی کو یہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. جی میں دکھا رہا ہوں. یہ آپ کتابیں بعد موبائل صاحب بند کر دو یار اپنا پلیز. سر ابھی آپ نے جو اندر بات کی ہے وہ یہ ہے. وہ آپ نہیں، آپ اصول اربعہ سے دکھائیں نا. یہ آپ کی کتابیں ہیں. ہماری کتابیں رہنے دیں، اپنی سے دکھائیں گے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں. نہیں تو کلمہ آپ کا ہے تو آپ اپنی کتاب سے دکھائیں. ایک منٹ یہ کتاب دکھائیں گے بعد اچھا انہاں دی کتاب وچ وی بات آؤں انشاءاللہ. پہلے تو بات ہوئی چلو تو بات ہوئی انشاءاللہ. آپ اپنی کتاب سے دکھائیں نا قبلہ، پھر پتہ چل جائے گا آگے. جی میں قبلہ عرض کر رہا ہوں، پہلے ادھر سے دکھائیں گے. آپ تسلیم کریں کہ ادھر سے بھی دکھایا جائے. آپ کو ضرورت کیا؟ آپ یہ تسلیم کریں کہ ادھر سے بھی دکھایا جائے. نہیں، سنی بھائیوں کی بھی تسلی ہو جائے صرف نا. اس سے ہی دکھا دے تو بات ہو جائے گی. نہیں پھر بھی دکھائیں گے. پہلے ادھر سے دکھائیں گے، نہ دکھا سکے تو ادھر سے بھی دکھائیں گے. یہ بھائی تجربہ ہے جی. اس میں یہ روایت میں پڑھوں یا اس میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ آ کے کچھ سوالات کرتا ہے اور مولا اس کو آپ نے دکھانا کلمہ ہے سارا خیر تو جائے. ہاں جی بس یہ میں وہ اسلام قبول کرتا ہے اور ایک کلمے کا اقرار ہوتا ہے. جی اور کلمہ لکھا ہوا ہے جی اشہد اللہ. روایت پڑھے نا، پوری روایت پڑھے. سر یہ دیکھیں نا روایت پڑھے نا. سر کلمہ دیکھنا ہے آپ روایت پڑھے سر کلمہ دیکھنا ہے. یہ کوئی ہے تو روایت پوری. میں مناظر تو میں نے پہلے کہا ہے کہ مناظرے کی بات نہیں سمجھانے کے. تو پھر کیا کر رہے ہیں سر یہ نہیں. آپ کو پوری میں نے پہلے کہا ہے بھائی آپ روایت پڑھیں. میں نے پہلے کہا ہے، آپ سن لیں بھائی کمال کرتے ہیں آپ روایت. میں نے پہلے کہا ہے کتاب ہے روایت پڑھنے سے آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ ٹھہر جائیں. میں نے پہلے کہا ہے آپ موضوع پر رہیں گے. ہم میں موضوع پر ہوں. آپ نہیں ہے نا پوری روایت پڑھیں. آپ پوری حدیث پڑھتے ہیں سر موضوع پر آپ رہیں گے. نہیں آپ روایت پڑھیں، پوری پڑھیں. آپ کو کلمہ میں نے دکھانا ہے بھائی آپ پوری کیوں اور میں نے دکھا. میں نے نہیں پڑھی. پرابلم بتائیں نا کیوں نہیں پڑھنی. یہاں سے بات آگے نہیں چلے گی. روایات آپ روایت پڑھنا آپ کو آتا نہیں اور آپ بات کرنا چھوڑ دیں. مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میں نے کلمہ دکھانا ہے. میں نے آپ کو دکھا دیا نا. پوری روایت پڑھے. اب آپ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں میں نے کلمہ دکھایا چل رہا ہے. یہ دیکھیں کلمہ میں دکھا رہا ہوں نا. آپ روایت پڑھے. میں روایت بالکل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ کو کلمہ دکھانا آپ کی کتابیں اور پڑھنا ہے. مسلمان کیا مجھے نہیں آتی جی. تو پھر کلمہ آ رہا ہے کسی پڑھے لکھو کو. مجھے اس میں کلمہ آ رہا ہے. میں جاہل آدمی ہوں. اس میں کلمہ مجھے نظر آ رہا ہے. جب آپ آگے اور پیچھے سے نہیں پڑھیں گے قبلہ تو آپ کو سمجھ گئے. میں غلط سیاق و سباق کو جانتے ہیں جی. ٹھہر سیاق و سباق کیا ہوتا ہے. میری بھی سن. نہیں سیاق و سباق اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح نہیں. پہلی جلد ہے جی. صفحہ کون سا؟ یہ صفحہ 87 ہوگا. کمال یہ ہے کہ جو کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں قبلہ میں نے آپ کو پڑھنا یہ طریقہ بہت پرانا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کرتے رہے. ہمارا موضوع ہے کمال کرتے ہیں. موضوع ہے کلمہ. موضوع ہے آپ بات کو آگے پیچھے سے مولا نے ہمیں ہمارے 8ویں امام ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے انہوں نے کلمے میں 3 گواہیاں مسلمان کیا. ایک ٹھہر جائیں جی ٹھہر جائیں. دوسری بات یہ ہے پڑھنی ہے. ایک سے پڑھے آپ روایت پڑھیں بات ختم ہو گئی. سر روایت کو کیوں پڑھیں آپ؟ ہمارا روایت موضوع نہیں ہے. ہمارا ہے کہ کلمہ مسلمان کیا ہے. کلمہ کس میں لکھا ہے؟ یہ دکھا نہیں رہا. یہ کیا ہے؟ مسلمان کیا بندے. نہیں کیا ہے یہ ہے کہ اس میں بہت ساری لمبی آپ روایت پہ ایمان رہی ہے تو کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو روایت کلمہ دکھانا ہے. میرا موضوع کلمہ وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا روایت پہ ایمان نہیں. نہیں آپ نے ایسا کہا ہی نہیں. یہ ریورس کر لیں. آپ نے نہیں کہا کہ میرا روایت پہ ایمان نہیں. میں نے کہا ہے کہ روایت پڑھنے کی ضرورت نہ ہے. اچھا بلا ضرورت پوری کتاب پڑھتا ہے. نہیں جو آپ کو میں نے عرض کر دیا جس سے آپ استدلال کریں گے اس کتاب اس روایت کو آپ کو پڑھنا چاہیے. میری بات کمپلیٹ سن لیں. جی آپ نے کہا کہ آپ دکھائیے کسی امام نے پڑھا یہ رسول اللہ کی حدیث دکھائیے. یہی آپ نے کہا. کتب اربعہ سے نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ حضور نے جن کو کلمہ پڑھایا کون سا پڑھایا. میں دکھانے لگا تو آپ نے مجھے روک دیا. نہیں آپ یہاں سے دکھائیں. یہ امام علی رضا علیہ السلام کا امام علی رضا سے پوری تو دکھا رہا ہوں. امام علی رضا علیہ السلام نے ہے اس پہ 12 ائمہ سے جس کا مرضی حدیث سے فرمان پڑھ کے تو میں نے سنا دیا نا. تو سناؤ. تو دکھایا نہیں ہے. نہیں مسلمان کر رہے ہیں بندے کو اور اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں 3 گواہیاں دلوا رہے ہیں. پھر حضور علیہ السلام کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ پڑھی یا امام علی رضا پڑھے؟ یہ بڑے چھوٹے تو نہیں بتاتا ہوں نا. بات کر دیں. ہمارے لیے معصوم ہے سارے. بڑا چھوٹے کی بات نہیں. بڑا چھوٹا نہیں. بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے. بڑے چھوٹے کون ہے؟ بڑا ہے جناب سیدہ والدہ ہے. ان کو ائمہ ہے. حضرت فاطمہ پڑھا رہی ہیں کلمہ آ کر ٹھیک ہے خواب میں جی. اور وہ جو کلمہ پڑھا رہی ہیں وہ آپ کو نہیں ماننا چاہیے. بھی ٹھیک ہے.
وہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ کون تو سا اگلی- نہیں ابھی یہ بات اگلی دور منع کی ہے۔ کیسے ہو گئی سر؟ ابھی ایک بات چیز دور لا کی الہ ہے۔ الا محمد بھائی رسول اللہ میرے سے بات انکاری ہے۔ سنیں، چھوڑے آپ اس بات لا الہ الا اللہ اور محمد بھائی رسول میرے اللہ سے کون آصف انکار بھائی، کیا سر؟ آپ نے جو حدیث سے جس حدیث سے آپ روایت سے استدلال کرتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں جی، تو اس کو پڑھتے کیوں؟ سر اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ ہمارا وہ موضوع ہی نہیں ہے، ہم وہ حدیث پڑھنے کا مطلب نہیں بھائی ہے۔ آپ سن رہے ہیں آپ سارے جی سارے سن لیں جی، یہ میں- فرما رہے ہیں کہ جس حدیث سے میں استدلال کر رہا ہوں وہ میرا موضوع نہیں جی ہے۔ آپ سارے کا سن موضوع نہیں ہے تو پڑھتے کیوں؟ میری بات سن لیں جی سارے، اس میں بہت سارے سوال و جواب ہوئے ہیں، آخر پر وہ مسلمان ہوا ہے بھائی- اور مولا نے کلمہ پڑھا ہے، وہ بھائی کلمہ آپ- میں دکھا رہے آپ ہیں، وہ یہ نہیں آپ مان آ رہے ہیں روایت اس پڑھ میں۔ دینا پوری سر آپ کی- روایت کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے کلمہ پوچھنا امام نے لیکن پڑھایا میرے آپ یہ فیصلہ کریں کہ جس سر روایت مسئلہ سے ہے اس میں آگے بھی مسئلہ ہے، بھائی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث سے آپ ایک مسئلہ لے رہے ہیں، یہ حدیث ہے نا، جی حدیث ہے۔ آپ اس سے مسئلہ لے رہے ہیں آپ تو مان گئے؟ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کلمہ موجود ہے 3 گواہیوں والا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں، کہہ اس سے رہا انکار کر دیں ہوں کہ میں نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں، میں روایت میں- نہیں پڑھتا یار، آپ قبلہ چھوڑ دیں اس بات اچھا، میں نہیں سنیں، پڑھتا روایت، سنیں، میں یہ- نہیں پڑھتا روایت جی، مجھے روایت نہیں آتی، کیمرہ فوکس کریں، مجھے روایت نہیں آ رہی، ٹھہر جائے، نہیں۔ لیکن کلمہ میرا ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں 3 گواہیوں والا، پلیز اس پر کہہ دیں ہاں نا، نہیں ہے، نہیں ہے ہمارا نہیں کلمہ، دیکھیے گا جی، فوکس کیجیے گا۔ یہ فوکس نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے، آپ پڑھتے ہیں تو ہم مانیں گے، پڑھتے نہیں آپ اور سر کہتے ہیں پڑھنے مان والی لیں۔ شرطیں یہ گزر کیسے؟ گئی، ایسے نہیں ہوگا، آپ کلمہ دیکھ رہے ہیں موجود ہے، یہ کیجیے گا جی، فوکس کیجیے گا جی ذرا، بھائی فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں، یہ دکھائیے گا اس پڑھیں میں ہمارا آپ۔ کلمہ موجود ہے یا نہیں موجود روایت میں، یہ صفحہ underline کون نہیں سا ہوا ہے؟ ہوا۔ انڈرلائن کر صفحہ ہے 86 87 باب کون سا ہے؟ باب پین القول والمکان، کسی بھائی کے کیا پاس ہے؟ ہو تو کتاب التوحید میں ہے پین ہو القول کسی بھائی کے پاس۔ والمکان۔ بھائی یہ ادھر دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے دکھائیں آپ۔ سر آپ انکار کر چکے ہیں نا، تو میں میں تو دکھاؤں گا۔ انکار کر رہا ہوں کہ آپ پڑھ کے سنائیں تو میں سر مانوں۔ میں کہہ رہا ہوں مولا نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان بھائی لا آپ الہ الا پڑھیں تو صحیح، آپ اللہ کتاب شریک پڑھنا لا، نہیں آتی واشہد آپ ان کو، محمد اور رسول مناظرے کے لیے آپ اللہ، واشہد ان علی ولی اللہ، بیچ لکھا ہوا ہے کلمہ، مولا پڑھا رہے ہیں ہمارے، آپ بیچ سے پڑھتے ہیں تو آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمے کے دکھا رہا ہوں نا پڑھا ہے تو مولا، پڑھ کے سنائیں آپ ہمیں، میں نے سنا دیا ہے کلمہ تھا، آگے پیچھے سے نہیں پڑھنا۔ آپ غلط پڑھو تو آپ بتا دیں، نہیں آپ چلو یہ کہہ دیں آپ مجھے پڑھنا کلمے نہیں پر ہے۔ آئے سر، کلمے پر آئے، نہیں، آ روایت کو جاتے ہیں۔ چھوڑے آپ مطلب یہ کہتے جو ہیں- پڑھے انہوں نے، سر جو یہ پڑھایا مولا نے غلط ہے، بھائی مجھے آپ ایک بتائیں جی کہ ایک کتاب ہے، اس سے میں ایک روایت لے رہا ہوں، مجھے وہ روایت پڑھنے پہ اعتراض کیا ہے؟ اس روایت میں کا مقصد ہی نہیں ہے ایک سر۔ ٹاپک پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، سن لیں، اس ٹاپک پر رہ کر آپ وہ پڑھ لیں کہ ادھر مولا امام علی رضا نے کلمہ کلمہ پڑھایا کہ پڑھایا، نہیں، کلمہ روایت لکھا کو ہوا چھوڑ دیں، آپ کیا کر کیوں؟ رہے ہیں؟ نہیں آپ بتا دیں روایت روایت کو میں کیوں چھوڑ کلمے کے بارے میں پیچھے کوئی ریلیونٹ بات ہے؟ ظاہر ہوگی پوری روایت تو آپ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ صحیح آپ کر ریبٹل دیں، کر دیں، آپ نے ریبٹل کر دیں کہ کلمہ نہیں ہے اس میں۔ ہم نے کلمے کے ساتھ آپ کو دکھا دیا۔ سباق کو جانتے ہیں کہ وہ سر کیا ہوتا ہے؟ سیاق اور سباق میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نہیں، درست کر دیں نا یار، نہیں آپ سیاق و سباق کو جانتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاق و سباق میں اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ کلمہ پڑھایا ایک آپ مسلمان کا ہوا۔ یہ علم کا مبلغ ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سے نہیں، روایت نہیں، پڑھنی سن لیں۔ نہیں آ رہی۔ نہیں سر آ رہی ہے، مجھے سن لیں۔ کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ اس کو چھوڑ دیں، میں اس نے کا کلمہ سیاق و دکھایا، سباق ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، مجھے آپ کچھ نے نہیں، قبلہ ان ایک لوگوں منٹ۔ کو آپ نے چیلنج کر رکھا ہے کہ شیعوں کا کلمہ کتب اربع میں نہیں ہے، میں نے امام علی رضا کی زبانی دکھایا ہے، آپ کہہ دیں نہیں ہے میں یار، نے ان کو نہیں کیا، میں نے تو پورے جہان کو کیا ہے کہ کوئی قبلہ بھائی بات کلام سنیں، دکھائے۔ اس کا سیاق و سباق یار میں نے دکھایا ہے نا، آپ انکار کر، شاہ صاحب میں نے دکھایا، میں نے کیمرے میں دکھایا سر، بھائی پڑھ کے میری سناؤ، سنیں گے پڑھ کے سنا دیا سر، پڑھ کے سناؤ۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوا، یہ اس کا سیاق و سباق ہے، اور اس کو یہ کلمہ پڑھایا۔ یہ اس کا سیاق، آپ غلط ہے تو آپ بتا دیں، پانی یار وہ کولر ایک سونی گلاس نیسلے کی بوتل جا رہی کھلایا تو میرا دس کے جلدی جا۔ یہ شیعہ کتاب تھی جی، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، مفتی اعظم سے قسطنطنیہ کے جی، یہ وہ سلمان کریں گے قدرت یعنی ٹھہر جائیں چلو جی، اسے یہ پڑھ۔ کلوز کریں جی۔ اس میں ایک صحابی ہیں جی، عتبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ، اتباع ہوتا ہے عتبہ یہ۔ عتبہ بھائی بن عامر کیسے آپ الجہنی، یہ کیا چھوڑ دیں سر، دیا آپ ان باتوں میں کل بھی وہ الجھ رہے ہیں، نہیں، الجھا کیا مجھے ہے؟ عربی نہیں آپ آتی پر جی، کیا میری عربی نزل لینگویج نہیں ہے، انگلش میں کر لوں بات، بھائی جس کتاب انگلش میں کر لوں ڈیبیٹ آپ کو پورا سر، سر انگلش میں کر لیتا ہوں بات یار، یہ کوئی بات ارے نہیں، لینگویج کا کیا مطلب آپ ہے؟ یہ کوئی بات نہیں، قبلہ اچھا آپ ٹاپک یہ کیا ہے؟ بتائیں کہ جس کتاب سے آپ لے رہے جی ہیں جی۔ عربی میں کلمہ ہے یا اردو عربی یا انگلش میں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کر دیں جو یار، کم استعمال میں آتا ہے،
نہیں یہ عربی میں قبلہ ساڈی اپنی بھی کتاباں نے سر میں عربی میں عربی میں یا انگلش میں؟ اب بات سنیں، میں عربی میں غلط لفظ تو نہ صحیح کروا رہا ہے کہ انگریز ہم کیسے پڑھائیں گے قرآن؟ انگریز کو چھوڑے روایت سن لیں مسلمان جی، روایت سن لیں نہیں، جی۔ صرف عن استاد بایانا رسول اللہ علی قول اللہ الہ بایانا اچھا رسول اللہ علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو مجھے نہ نہیں پڑھیں۔ آتا جی، آپ سن لیں میں ترجمہ کر دیتا ہوں جی، خیر جائیں آپ ترجمہ غلط ہوا تو بتائیں۔ میں غلط پڑھ رہا ہوں بھائی جان، میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں غلط پڑھ رہا ہوں جی۔ انگلش میں کرنا ہے ہاں مناظرہ تو انگلش میں کر لینا، کیوں کریں تو پھر گے؟ آپ عربی میں کیوں کر رہے ہیں؟ انگلش بک لائیں پھر ہمیں انگلش پر عبور ہے، آپ کو عربی پر عبور ہے، تو آپ عربی میں کیوں لوٹ دے پڑھتے رہے ہیں ہیں؟ آپ عربی ہے آپ اور عربی میں آپ کیوں کو عربی نہیں ہے سر آپ عربی میں زور کیوں دے رہے ہیں؟ بعد میں دیکھیں گے انہیں عربی پر عبور ہے، ہم تسلیم کر رہے ہیں، سنیے ہم جی، انکار کر ہی نہیں رہے کہ ان کو عربی پر عبور چلو ہے، لفظ ہم صحیح سے زیادہ کرنے کی بہتر کوشش جانتے کر لو ہیں، تو جہاں آپ ٹھیک کروائیں گے ہم ٹھیک بھی کریں گے، بٹ ہمیں انگلش پر عبور ہے، آپ اس میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، سمپل جی بات۔ دیں جی جواب دیں ہم جی، مان تو جواب رہے لیں ہیں۔ جی کہ کلمہ غلط کر رہے ہیں ہمارا۔ نہیں یہ ہم غلط نہیں کر رہے ہم تو پھر اس کا ٹھیک ویسے کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک کر دیں پھر، تو کر دیں نا، میں نے غلط کیا ٹھیک کر دیں، ادھر سے ٹھیک کر دیں۔ آپ نے جس امام کی کتاب پڑھی اس کا نام کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام، نہیں، جس کا مصنف ہے کافی کی بات، کافی کی پہلی کون اس جلد کا ہے مصنف ہے؟ محمد ابن یہ یعقوب۔ چاروں جو بات کریں وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ چاروں اس پر لعنت بھیجیں گے جس نے یہ اضافہ کیا ہے اس پر، پھر دیکھ لو اس کا جواب دوں گا۔ نکالیں کتاب۔ یہ کافی آپ بتا دیں، آپ نے ملائیہ ذریعہ نکالنی ہے نا، آپ نے اللہ کی ملائیہ، نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میں اون کر رہا ہوں اسے، تو نکالیں اس نکال لی، میرے ذہن میں آگئی عبارت آپ نے جو پڑھنی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اذان میں ہے، کلمے پر رہے، کلمے میں رہے، کیا مطلب؟ وہ اذان میں نہیں آپ جاتا ہے۔ شہادت کی بات کر رہے ہیں نا، سر کلمے کی بات ہو رہی ہے، کلمے بھی، کلمے تو کیا کرنے کی بات ہوتی کہ کلمے میں یہ شہادت ہے یا نہیں ہے، ہے؟ کیس کی علی ولی اللہ یہی بات ہوتی علی ہے۔ اور ولی اللہ یا مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے کلمے میں یا ہاں نہیں؟ یہ دکھائیں تو یہ میں نے دکھایا نا، کیا ابھی یہ دکھائی ہے، ابھی یہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکے چھوڑ دیں، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا ہے میں نے، کلمہ پڑھا ہے۔ نہیں پڑھا مولا علی رضا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ہے۔ دکھایا ہے، نہیں پڑھائیں اب حضور علیہ السلام کا سن لیں، صحابی رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ شاہ صاحب یہ آپ کو بھی پتا بھی نہیں ہے۔ جی چلو اس پر بات ہو جاتی میں ہے۔ آپ کو یہ اس دکھا پر دوں بھی گا بات کہ ہو یہ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام شیعہ تو نہیں کے ہے، ہاتھ پر ہم نے شیعہ بیعت تو نہیں کی ہے۔ تھی اس قول کے اوپر، وہ قول کیا ابھی تھا؟ آپ نے کہا دیوبندی بات ہے، اللہ الہ الا اللہ ابھی اہل حدیث کا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا نبیہ وعلی وصیہ فأی من الثلاثہ ترکناہ فکفرنا۔ جی اگر ہم یہ سارا ایک غلط بھی پڑھ رہے ہیں آپ کوئی بات نہیں تو ہے، کیوں پڑھتے ہیں آپ پڑھ دیں ساری آپ صحیح کر رہے ہیں، فوکس بھائی کیجئے گا جی روایت پر، فوکس آپ کی بلا پڑھ دیں، ترجمہ بتا دیں اس کا۔ تو ترجمہ فوکس کریں کیجئے گا سر۔ نہیں جو آتی عربی آپ میں بھائی آپ ترجمہ کرتے سر، ترجمہ کرتے سیاست بھائی پڑھو ٹھیک ہے، ترجمہ ان کو تو سارے عربی پر کمانڈ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک چھوڑ ہے، دیں آپ اس کو، چھوڑ دیں، ٹھیک یہ ہے، ان ہوتا کو رہتا عربی ہے، پر کمانڈ ہے، ہمیں انگلش پر یہ کمانڈ ہے، پہلی دفعہ تھوڑی ہے، کوئی ایسی 500 بات دفعہ بعد اسے عربی پہ رولا ڈالنے پہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کر رہے ہیں ان کی عربی اچھی اور میں کہہ چکا ہوں کہ عربی لینگویج اچھی تھوڑی نہیں ہے، ہے، آتی نہیں ہے نہیں آتی نا کم صاحب، آتی ہے، نہیں یار سر مجھے آتی نہیں ہے جی، آپ کہہ رہے جی ہیں۔ آپ کو انگلش آتی ہے نا، اس سے چاہتے زیادہ آپ ہمیں عربی تصحیح آتی ترجمہ ہے۔ صرف کروا سب بھائی۔ صحابی رسول ہیں جی عتبہ بن عامر الجونی رضی اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی شہادت پر بیعت ہاتھ پر جو ہے وہ اس قول پر کی تھی، وہ قول کیا تھا؟ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا نبیہ وعلی وصیہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک قول کو بھی ترک کرتے تو کافر ہو جاتے۔ یہ آپ کا کلمہ ہے جو یہاں لکھا ہے جی یہی ہماری کلمہ اس ہے، پہ بات نہیں ہے کہ علی ولی اللہ ہے یا نہیں ہے، کلمے میں ہے، نہیں اب تو علی کو ولی یہ مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، نہیں اظہار بھی کرتے ہیں، اقرار بھی نہیں میں تو کرتے۔ کہہ رہا ہوں علی اللہ کا ولی ہے، آپ اقرار نہیں کرتے اس کا، کر رہا ہوں۔ عربی میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ کہہ دیں، نہیں مکلمے کے ساتھ کیوں کو تو آپ مانتے ہیں کہتے نہیں؟ مانتا ہوں میں، اللہ کو ولی کہتا مانتے بھی ہوں، اللہ کو ولی اللہ مانتے بھی سارے اماموں کو ایسے مانتے ہیں، رسول کو ولی مانتے ہم علی کو مانتے تو ہیں یہ اقرار کر رہے ہیں نا میں سر، کر رہا تو علی ولی اللہ کا کہہ دیں عربی میں، میں کہہ رہا ہوں پنجابی میں کہہ رہے ہیں، عربی میں میں نہیں کہہ کہہ رہا رہے، ہوں علی ولی اللہ، یہ مان لیا جی انہوں نے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ وہ مان رہے ہیں جی، یہی مسئلہ ہے، میں کافر کیسے ہوں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ دکھائیں سر یہ کلمہ پڑھ رہے ہوں، یہ دیکھیں جو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ، یہ دیکھیں جی، جناب علی یہ جس کتاب سے آپ ہم نے پہلے لکھ دیا، ہماری کتاب لکھنی شیعہ ہے، دیکھ لیں۔ جی سنی دیکھ، نہیں ہے، اچھا شیعہ یہ شیعہ شیعہ کا کلمہ مل گیا،
شیعوں کا کلمہ ثابت ہو گیا جی. نہیں ہے. یہ شیعہ کتاب ہے. نہیں ہے. یہ شیعہ کتاب اپنے عالم سے انکار کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ یہ نے شیعہ ہے. کہا کہ شیعہ کلمہ کتابوں میں نہیں ہے. کہا کہ یہ سنی ہے. سر ٹھہر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے. جی ٹھہر. آپ نے دے دیا. نہیں آپ نے دے دیا. آپ نے کہا کہ یہ سنی ہے. آپ سنی کوٹ کر رہے ہیں. یہ مفتی اعظم قسطنطنیہ تھا. آپ نے مجھے ایک حوالہ دے دیا. ہم نے کہہ دیا کہ یہ شیعہ ہے. میری بات بات ختم ہو گئی. یہ جھوٹا بولتے ہیں سالوں کے سامنے. بہت ہی آپ کی بات تو تائید کرتا جاؤں گا. سر تائید کرتا جاؤں. آپ نے کہا یہ شیعہ ہے. نہیں سر نہیں غصہ نہیں. آپ بھی چپ کر غصہ نہیں کریں. سر مسکرا کے بات کریں. ایسے نہیں ہوتا. ایسے آپ مسکرا کے بات کریں. مسکرا کے بات کریں. آپ ہائپر نہیں ہوگا. آپ پلیز مسکرا کے بات نہیں کریں. لینا. پرسنل نہیں لینا. سر وہ دیکھیں نا مسکرا کے بات آپ گفتگو کریں. آپ کریں. آپ نے کہا یہ میں نے جھوٹ بولا کہ یہ سنی ہے. جی آپ کی بات تو تائید کر رہا ہوں. جی آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سنی ہے لیکن قبلہ نے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو میں اسے اون کر رہا ہوں کہ یہ شیعہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کا کلمہ کتاب میں سے مل گیا. اچھا جی. شیعوں کا کلمہ شیعوں کی کتاب میں سے مل گیا ہے. جی مل گیا ہے. اوپر کرنے سے نہیں پڑھ کے سنائے نا. سر میں نے سنا ہے یہ روایت. سنائے. پھر سناتا ہوں. کلمہ بھی سنائے اور یہ روایت بھی سنائے. جی تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے کہ کلمہ ہے. پہلے کلمہ پڑھے اپنا. یہ دیکھیں. پہلے اپنا کلمہ پڑھے. جی میں یہی پڑھ رہا ہوں. نہیں اپنا پڑھ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد نبیہ وعلی وصیہ. یہ ہمارا 3 گواہیوں کا کلمہ ہے. یہ اس میں مل گیا ہے. یہ آپ کا کلمہ ہے. 3 گواہیاں ہم دیتے ہیں نا. آپ کا یہ کلمہ ہے. یہ بھی کلمہ ہے. آپ کے ساتھ ہاتھ میں یہ کتاب ہے. بھی کلمہ ہے. آل محمد کے نام پہ کہیں یہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کلمہ ہے. یہ بھی نہیں جو پڑھتے ہو وہ بتاؤ. سر جو چپ کرو. میں بتا رہا ہوں. بتائیں جو آپ کا کلمہ ہے وہ پڑھے اور میری جہاں سے وہ ہے پڑھے. جی. اگر ثابت ہو جائے تو ہم مان گئے. بات ختم ہو. جی ٹھہر جائیں. جی میں بتا رہا ہوں. اب آپ نے ایک سوال کیا نا اس کا جواب آرام سے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کا آپ کا سوال آ گیا. جی. اب میرا جواب لیں. ہمارا موقف جو شروع میں نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ 3 گواہیوں کا اقرار ضروری ہے. یہ نہیں ہے موقف ہمارا. ٹھہر جائیں جی. میرے سونے میرا موقف ہے. آپ کو اپنا کلمہ کسی کتاب سے دکھانا پڑے سر گا. وہ بھی دکھا دیتا ہوں. حوصلہ تو کریں. بس ٹھیک ہے. آگے آپ پیچھے کا بات آگے کرنے کی سر ضرورت نہیں ہے. آپ سیاق و سباق کو بھول گئے ہیں. کیا ابھی تو آپ سیاق و سباق پہ زور دیں. اب میں سیاق و سباق کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نہیں آپ کو تو سیاق و سباق کا معنی بھی نہیں سر چھوڑ دیں اس کو. روایت پڑھ رہی ہے. نہیں آتا. مجھے کچھ نہیں آتا ہے لیکن کلمہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مان لیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. کلمہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 3 گواہیاں شیعہ جی 3 گواہیوں کے اقرار کرتے ہیں. ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن آپ دکھا نہیں رہے. جی میں دکھا پہلے آپ کلمہ پڑھیں. میں دکھا رہا ہوں. نہیں پہلے آپ کلمہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بس دکھا رہا ہوں. یہ اتنا کلمہ ہے. یہ ہمارا یہی فرض کلمہ ہے. آگے کوئی لفظ نہیں ہے. جی آگے لکھ دیں آپ. آگے کوئی لفظ نہیں ہے تو آپ سے بات ختم ہوگی. ہمارے مستحبی الفاظ ہیں. مستحبی الفاظ پڑھیں نا. وہ مستحبی الفاظ ہیں. وہ کتابوں میں نہیں ہے. یہ کون سی کتابوں میں بھی ہے. تو پھر دکھاؤ. وہ دکھاؤ جو پڑھتے ہو. وسیع رسول اللہ وہ بھی وخلیفہ دکھا دیتے ہیں. سر دکھا دیتے ہیں. دکھاؤ. دکھا دیتے ہیں. وہ بھی دکھا دیتے ہیں. دکھاؤ. پریشان نہیں ہونا آپ نے. ڈونٹ. یہ بھی اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اہل سنت عالم ہے. آپ نے جب کہا کہ یہ شیعہ ہے تو میں اون کر لوں گا. نہیں میں نے آپ کو دکھائی ہے کتاب سے کہ جو کوئی شیعہ بات نہیں. جس نے پہلے آپ کا نام لیا یہ ہے جی. وہ تقیہ بات ہم کہہ رہے ہیں یہ جمال الدین محمد اگر یہ کہیں گے نا شیعہ ہے بن تو ہمیں اس الحسن پر بن بھی محمد منظور ہوگا. الزرندی. تسی بھائی چپ کرو. کیوں؟ دو بندے نے نا. تسی چپ کرو. چپ رکھو نا. تسی چپ کرو. اسی نہیں چپ کرنا. جمال الدین محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد الزرندی الانفی المدنی. جمال الدین محمد یوسف. جی یہ اہل سنت ہے جی عالم میرے نزدیک. پہلے اگر جو یہ کہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی اہل سنت عالم تھے جی میرے نزدیک. انہوں نے شیعہ کا عمل نوٹ کر لیا. یہ نہیں پتا کہ سنی کون ہے سر اور میں شیعہ کون ہے. آپ میں لمبی بحث میں نہیں جانا. میرے نزدیک سنی ہے. آپ کے نزدیک پتہ نہیں کون کون سنی ہے. آپ نے شیعہ کا میں نے اون کر لیا نا سر. میں نے اون کر لیا. کتاب لکھ کے ان کو سنی لکھ دیں گے مان لیں گے آپ. نہیں تو ہم بھی نہیں مان رہے اگر ہیں. اہل تشریح کی کتاب ایسے ہی وہ کوئی ہم بھی نہیں کہتا. ایسے تو عقائد کی بنیاد پہ شیعہ کا ہے ایسے ہی نا. ہوتا ہے. آپ نے اپنی کتاب میں دیکھو ان سے روایتیں میں نے ہیں. بغیر خود کسی ان سے فاصلے کے جس کو میں نے کہا نا کہ وہ شیعہ ہے اس کو اہل تشیع کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. میں تو علماء کے میں تو آپ کی بات کی تائید کر لی سر. میں نے تو اون کر لیا. فارمولا اس پہ رکھ لیتے ہیں. میں نے تو اون کر لیا. میں تو منکر ہی نہیں ہوا. آپ بحث تو تب بنتی جب میں کہتا کہ جی یہ غلط علی ہے. ولی اللہ پڑھ لیتے شاہ ہیں. صاحب آپ جو ہے نا موضوع سے ہٹ چکے ہیں. نہیں کلمہ دکھا موضوع دیتے ہمارا یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ پہلے کے بعد محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع وہ رسول ہم نے وضاحت کر لی. وہ میں نے وضاحت کر لی. وہ مستحبی الفاظ. وضاحت کر لی. ہم نے وضاحت کہنے کر ضروری نہیں ہے. نہیں وہ ہمارے کلمے کا حصہ نہیں ہے. نہیں کلمے کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ یہ ہم کلمے کا نے حصہ کلمے کا نہیں حصہ نہیں ہے. نوٹ ضروری کر نہیں لیں ہے. کہ جی نوٹ کر لیں. کلمے کا وہ حصہ نہیں عقیدہ ہے. جعفریہ کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی وسیع رسول اللہ کہنا واجب ہے. اس کے بعد الفاظ مستحبی ہیں. کچھ بھی کر لیں.
کوئی اضافہ وہ ضرورت کلمے نہیں کا ہے، حصہ نہیں، کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ لیکن ہماری بات ختم۔ یہ ہم نے میں ریکارڈ کروا دیا، لکھنا میں یہ میں ہون کر رہا ہوں سوال بات تو یار۔ یہ تھی کہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، میں انہوں نے مان لیا کہ وہ نہ یہ الفاظ آپ کی ایڈیشن ہے، نہیں، آپ کا ایڈیشن ہے۔ بھائی اگر- لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہی واجب ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو آگے پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ وہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، وہ مستحب ہے۔ یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا کلمہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارا ثابت ہو گیا، علی ولی اللہ ثابت ہو گیا صاحب۔ تو ہم مانتے ہیں، آپ اقرار کریں، میں اقرار کر کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہیں ابھی کہہ دیں، کلمہ سمجھ کے کہوں، جو مرضی سمجھ کے کہہ دیں۔ جو علی نے پڑھایا میں تو وہ آپ کروں گا۔ سمپل اقرار کرتے ہیں، مولا علی کا دکھاتے ہیں، یہ علی نہیں، کا آپ مجھ سے کیا مولا علی کا دکھا رہے ہیں، چلے مولا علی کا مولا علی کا دکھا دیتے علی ولی اللہ ہیں سر، مولا علی کا دکھا دیتے نہیں، آپ ہیں مجھ سے علی ولی اللہ منوانا چاہتے سر۔ نہیں، آپ تو مانتے ہیں، تو پھر- صرف اقرار کروانا چاہ رہا ہیں۔ اقرار ہوں جو سر، نہیں کر رہے جو آپ، مانتا ہے وہ اقرار کرتا ہے۔ پنجابی میں نہیں کرتے میں ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں عربی کہ میں، بڑی عربی میں میں۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، عربی میں کہہ دیں، لیکن آپ نے مان لیا سر، کہ عربی میں یہ کہیں۔ اگلے الفاظ کلمے کا جز نہیں ہے۔ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں سر، آپ عربی میں کہہ دیجئے لا الہ الا، آپ عربی میں کہہ دیجئے، بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہہ دیں، اور کیمرے کی طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ علی ہے۔ ولی اللہ کا اقرار نہیں کر رہے، پھر نہیں کر رہے۔ آپ چپ رہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا۔ آپ چپ رہے نا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، علی ولی اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، یہ جزو کلمہ نہیں ہے۔ جو کلمہ حضور کی حدیث سے ہو گیا نا، جزو کلمہ نہیں ہے، حضور کی حدیث تو آپ پڑھ نہیں سکے۔ میں نے بتا دکھا دی نا، حضور کی حدیث تو یہ آپ پڑھ مولا نہیں امیر علیہ سکے۔ السلام کا کلمہ لکھا حضور ہے کی حدیث آپ پڑھ کے سنا دیں۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام کا کلمہ لکھا ہمارا ہے، یہ یہ بتا موقف دیجیے کہ تھا آپ نے کہ بعد یہ میں کہنا کلمہ ہے شیعہ، کا میں ان حصہ کر نہیں لیتا ہے جو آپ ہوں۔ کہتے ہیں۔ عبدالرحمن جامی صاحب کو آپ نے بعد میں کہنا ہے شیعہ ہے، تو اس سے پہلے یہ عبدالرحمن جامی، ان کا نام تو مشہور عبدالرحمن معروف جامی ہے۔ تو بڑی دور میں آئے گا، آپ اور اصول سر میں نے کافی سے پڑھے کلمہ جناب۔ دکھانا ہے، میں رسول کافی سے بھی دکھا دیا سر، میں نے دکھا دیا تین گواہی، یوں نہ کریں، یوں نہ کریں، میں نے دکھایا ہے، تین گواہیاں میں نے دکھائی ہیں۔ میں دکھاتا ہوں جی یہ کیا پلیز، کتاب ہے؟ یہ سیرت معصومین ہے، منتج المال کا طرز۔ کیا لکھا ہوگا؟ جس میں تو کہہ رہا ہوں کہ دو گواہیاں کب غلط ہو گئی سر، کیا؟ صحیح ہے نا، تیسری جب نہیں دلوائی تو وہ غلط ہے۔ آگے دلوا دی نا، کدھر دلوا دی؟ آگے امام علی رضا علیہ السلام کی آ گئی تو دلوا دی نا سر آگے۔ حضرت علی نے ابھی وفات کے وقت کون میرا سوال پھر واپس آ ہمارا جاتا ہے، سوال آپ سے- میرا آ جاتا ہے جی واپس۔ میرا سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہنا کہاں ناجائز ہے؟ یہ کوئی حدیث اور آیت دکھا دیں، مسئلہ ختم کر لیتے ہیں۔ کہاں سے؟ کلمے میں توحید و رسالت کے بعد ولایت کی گواہی دینا جائز دکھاتا ہوں، نہیں ہے، دکھاتا ہوں، جی دکھائیے۔ دکھاتا ہوں۔ ہمارا آپ سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا میرا بھی ہو مسئلہ چکا یہ ہے تھا ہمارا۔ کہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اب آپ نے وہ لفظ کہہ دیا کہ یہ ہمارے کلمے کا جز نہیں ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، ہمارا موقف ہی نہیں ہم یہی ہے، کہتے ہم اسے ہیں۔ مستحب کہتے ہیں، کیا؟ ہمارا موقف ہی نہیں ہے، آپ جو موقف نہیں ہے اس پہ آپ اب اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پر تو اعتراض نہیں ہے کہ آپ کو اعتراض ختم ہونا علی چاہیے۔ ولی اللہ پڑھنے کلمہ میں جو والوں پڑھے گا اس پر پر اعتراض ہے، ویسے پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی مانتے ویسے تو ہم نے کلمے میں دکھا دیا علی ولی کلمے میں وہی دکھا پڑھ ہے، رہے ہیں۔ سنیں جی، سنیں، میں پڑھ رہا ہوں کہ علی ولی اللہ اذان کا اور کلمے کا جز اچھا نہیں ہے۔ کلمہ بتائیے گا، اذان کے بعد جائز ہے؟ آپ کلمے پر اذان کے بعد جائز ہے؟ کلمے اذان پر آؤں گا تو بات ہوگی کہ کلمے پر آئیں، شہادت دینا۔ سر کلمے پر آئیں، اذان میں دکھاؤں گا، میں اذان کی بات جب کروں گا تو بات کروں گا، آپ کلمے پر آئیں۔ نہیں، میں آپ کو دکھا آپ کو- آپ نے یہ کہا کہ علی کی شہادت دینا۔ آپ کو قرآن و حدیث سے یہ دکھانا پڑے گا کہ جو توحید و رسالت کے بعد ولایت کا اظہار کرے، اقرار کرے، وہ جائز نہیں ہے۔ کلمے کی بات تو آپ کا اعتراض بنے۔ میں اضافہ کہہ رہا ہوں۔ تو اعتراض۔ جی سنیں۔ یہ کہتے ہیں وقالا مصنف هذا الكتاب، جی یہاں غلطی کروں آپ مجھے بتا دیجیے۔ جی میں ضرورت ہی نہیں ہے، میں چونکہ روایت پر پہنچ گیا ہوں تو اعتراض عربی پر کیوں کروں گا؟ جی ٹھیک۔ قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الاذان الصحيح لا اذان جی، فيه اذان ولا صحیح۔ ينقص ولا ينقص منه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے خبریں گھڑی۔ جی اذان میں جی وزادوا فی واضح الاذان اذان کی لیے بات ہو رہی ہے۔ وزادوا فی الاذان محمدن وآل محمد خیر البریہ مرتین۔ واضح اذان کی بات ہو بھائی رہی ہے۔ میری بات مجھے پڑھ لینے دیں، میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ یہ میں کیا پڑھ پلیز پلیز جی مجھے پڑھ لینے جی آپ جاری رکھیں۔ جی آپ کو تو پڑھنا آئی نہیں، آپ جی مجھے میں تو بالکل جاہل آدمی تھا، اس لیے میں نے دکھا ہاں دیا۔ جی وہ فرماتے ہیں وفی بعض روایاتہم بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتین جی ومنہم من
रवा बदल ज़ालिका अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन जी। व अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन हक्कन जी। मर्रतैन वला शक्का फीही, जी। और इसमें कोई शक नहीं है जी कि अन्ना अलियन वलीउल्लाह, जी। कि अली अल्लाह के वली हैं, जी। वो अन्ना हु अमीरुल मोमिनीन हक्कन, और जी। वो अमीरुल मोमिनीन है, इसमें कोई शक नहीं है ठीक कि है। वो अल्लाह के वली कोई हैं शक नहीं। और वो अमीरुल मोमिनीन हैं। जी। वो अन्ना मुहम्मदन व आलहु सलवातुल्लाह अलैहि खैरुल बरिया, और हुजूर उनकी आल खैरुल बरिया हैं। जी। वलाकिन लैसा ज़ालिका फी असलिल अज़ानी ये अज़ान इन्नमा ज़करतु ज़ालिका लियुरफ़ु बिहाज़ि ज़ियादतिल मुत्तहमून बित्तफ़वीदिल मुदल्लसूना जी। व अनफुसहुम फी जुमलतिना। जी। बात ये है कि वो कहते हैं कि ये अजान बाद में बनाया गया वाज़े है। करें अजान के लिए, नहीं, अगर वाज़े करें अजान के लिए कह रहे हैं जी। नाट कलमा। चलिए ठीक है, वाज़ेह हो गया जी। मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कर दिया मैं कर रहा हूँ अजान में। अजान में मैं कह रहा आप हूँ। कह रहे कलमे हैं पे बात हो रही है जो कि पढ़ा उसमें अजान का लफ्ज हज़फ किया है, जी नहीं किया ना, तो फिर आप क्यों मजाक करते आप हैं? पंजाबी मैं में खुद कह कर रहे रहा हैं हूँ। सर, पंजाबी में मैं कर बताएं, रहा हूँ ना। पंजाबी में बताएं सर, मैं कर रहा हूँ। पंजाबी में। ये कहते हैं कि अजान में हाँ। अशहदु अन्ना वलीउल्लाह कहना या इसकी शहादत देना, ये इजाफा है। जी हुजूर के दौर में और अइम्मा के दौर में ऐसा नहीं था, जी ये बाद में इजाफा है। जी। जैसे अजान में इजाफा है, ऐसे ये कलमे में भी इजाफा है। ये हुजूर ये के क्या बाद लिखा हुआ ऐसे- है? ये अल्फाज मैं दिखा दे, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इसीलिए मैं ये आप दिखा दे, मैं अभी मान लेता हूँ। वो लिखा है, अजान वो लिखा है, इधर लाए, इधर वो लाए। पढ़े, आप इबारत पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगी, पढ़ेंगे इधर से पढ़ना है सारा, बस पढ़ दे। सर ये जिसकी किताब है क्या? उस पे एतराज है, फिक्र क्या नहीं। क्या है कि शिया नहीं है? दिखाएं मुझे, ये दिखाएं, मैं- ये है यार, मैं दिखा तो बात करने दे। आपने दो किताबों के मौलवियों से ये हमारे इसको ये फोकस हमारे करें। नहीं है। ये हमारे आपने माना नहीं ना, आपने इनकार किया है दो बंदों से, मैं भी कर रहा हूँ। मौलवियों से क्या? हम भी कर आपने इनकार किया दो बंदों आप से। अपने अकाबरी आज से सुन दिखा लें जी, दे। ये हमारे मुजतहिद हैं आजकल, और हमारे दो तीन इस बारे में तफरके हैं। कुछ हम कहते हैं नहीं हम मानते, इत्तेहाद के भी हम कायल नहीं नहीं है, मानते। कुछ बात वही करें, आप उन्हें इत्तेहाद दें। कुछ ठीक बात करें, उसको इत्तेहाद मानते हैं। मुजतहिदीन को मानने वाले हैं, कुछ अखबारी शिया हैं। और मुजतहिदीन में भी जो ये आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नकवी डक्कू साहब मशहूर हैं, यहाँ डक्कू गिरोह हमारा मशहूर है, उस पर एतराज है तमाम इसको बताएं कि इसको ईरान वाले क्या कहते इसलिए हैं? उसकी तमाम किताबें जो है वो मानते होंगे, कुछ लोग मानते ईरान हैं। वाले इसको क्या कहते हैं? ईरान वहाँ पाबंदी है, ईरान में जा ही नहीं सकते हैं, इस पर बैन हुए हैं ये लाइफ टाइम के लिए। ये लें जी, आप और यार आप अपनी दो किताबें और नहीं करते, मैं एक और ना करूँ तो आप क्यों अच्छा, परेशान हो ये रहे हैं? आपकी किताब नहीं है? ये हमारा आलम शिया नहीं है, इसको हम नहीं मानते हैं शिया। क्या एक मिनट जी, हम मुझसे डिस्कस कर रहे हैं सर, आपने दो बंदों को इससे डिस्कस बड़ी कर बात दिया। कोई नहीं है जी। मैं अपना अकीदा अपने दोस्त के बिहाफ पे अल काफी इसमें तमाम अइम्मा के नाम है। आप जिस कुछ भी बंदे मत की बोलें, किताब आप इन्होंने कुछ भी दिखाई मत है, बोलें। सुन लीजिए, जिस बंदे की किताब दिखाई है उसको हम नहीं मानते, अच्छा नहीं समझते। ये तरीका है सर नहीं, ये तरीका नहीं है। आप हम मान ही नहीं रहे, आप मान ही नहीं रहे। नहीं, आपका अच्छा तरीका है समझाने का। नहीं, आप देखला मान ही नहीं रहे। नहीं, ये कोई तरीका अब आप नहीं मान रहे तो क्या करें? मैंने रोक दिया सर, मैंने रोक दिया, मैंने कहा है ना। ऐसे थोड़ी है, फिर आपने दो से इनकार किया। मुंडे ना अंदर ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਕਰਾਉਡ ਨਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ मुझे पता है, ਕੁੰਡੀ ਲਾ मैंने बताई ये है वहाँ से एक डिग्री लेके आए ईरान हैं। वाले हौजा इल्मिया से पढ़ के आए हैं सर, आयतुल्लाह है, आयतुल्लाह है, हौदा इल्मिया वाले कमाल जानते हैं? करते हैं। वो एक बंदे को अब भी- कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आप अगर बात तुमने करें। पाकिस्तान में किसी बंदे को हमारा नुमाइंदा समझना है तो वो मोहम्मद हुसैन नहीं, आपके ये बंदे किसी की ने मनाले भी नहीं नहीं कहा। है। ये हाँ नहीं, वो नहीं ना मानते ही नहीं है यहाँ। आप कितनी आपको स्टडी मैं- नहीं होगी जितनी आप- मेरी वाले तशीह के जी बारे में। मैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह होगी, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? तो आप आपकी मोहम्मद तो हुसैन स्टडी को- बहुत होगी, आपने दो स्टडी इतनी है कि आपने दो अपने आलम नहीं किए, मैं तो मैं फिर भी कर रहा हूँ। और मैंने सुननी की वो मैंने तो आपके आलम भी ऑन कर लिए ना और मैंने अपने एक आलम से इनकार किया ये तो आप उससे तशीह के- और एतराज मैंने दिखाना था तशीह कलमे की तरफ पर। से दिखाया है। भाई किताब हमारी खोली कुतुब अरबा की, कलमे का जवाब दे रहे हैं और उसमें पढ़ दी अजान कि अजान में जायज नहीं है। पड़ी, हमने उस रवायत से इस्तदलाल किया है कि ये इजाफा है। सर जब अजान में बात हो रही है तो आप इस्तदलाल कलमे का नहीं, कैसे ये कर नहीं सकते कि आप हैं? ये है कि पूरी कुछ पे हदीस से इस्तदलाल करना ममनू हो गया है। सर नहीं है मैं अजान के लिए करें, मैं अजान नहीं कर रहा। आप अजान के लिए कह रहा करें, हूं मैं कि ये ऑन करूंगा ना सर। ये इजाफा है। आप अजान के लिए करें, मैं ऑन करूंगा। अजान में इजाफा है। आप ये ऑन के नजदीक शेख सदूक ने कहा ना, उनके नजदीक इजाफा है। मैं ऑन कर रहा हूँ जी, मैं ऑन कर रहा हूँ ना उनकी बात को, हमारी आपसे बात मैं खत्म उनकी हो बात चुकी को है। ऑन कर आपने अपने कलमे से इनकार कर दिया। नहीं किया, कतई नहीं किया। सामने वीडियो हो रही है, नहीं, वो तो आप पहले मान चुके ना कि ये जो वसी रसूलुल्लाह व खलीफा वो जो है ही नहीं कलमे का, मैंने
انکار کیا کیا وہ ہمارے یہی تو ہمارا آپ سے بات تھی. علی ولی اللہ جزو ہے. نہیں علی اس پر آپ مان چکے ہیں کہ علی ولی اللہ, اور آپ کو میں نے حدیثیں دکھائی ہیں. ہماری کتب اربع میں ان کا اعلان تھا کہ علی ولی اللہ نہیں ہے, وہ میں نے دکھا دیا. انکار بھی ہے. ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ اضافہ ہے. صحابی کہہ رہے ہیں ہم نے 3 باتوں پر بیعت کی ہے حضور کی, وہ میں نے دکھایا ہے موجود نہیں. انہوں نے منع نہیں کیا کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھنا. منع نہیں کیا, یہ کیا آپ بتا دیں نا جائز نہیں ہے. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلمہ حضور کے دور میں نہیں تھا. کسی کتاب میں نے دکھا دیا. نہیں میں نے یہ ابھی تو دکھایا, امام علی رضا کا دکھایا, یہ حضور علیہ السلام کی دکھائی, یہ دیکھیں دکھایا دکھایا جی ہم نے. بھائی کتاب نہیں ہے, میں یہ معتبر نہیں ہے جی, یہ سن لیجیے یہ کتاب معتبر نہیں ہے. یہ کتاب معتبر نہیں ہے. اب آ گئی جی بھائی کتاب معتبر نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں جو میں روایت دکھاؤں گا وہ کتاب معتبر. یہ جامی صاحب ہے مولا امیر علیہ السلام اپنے دور میں جب خلیفہ ہوئے چوتھے, امیر علیہ السلام ہو گئے. جی امیر علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں جامی صاحب یہ بھی امیر اس علیہ میں السلام. روایت لکھی ہوئی ہے کہ بلا حوصلے سے بولے, اس میں روایت لکھی ہوئی ہے. آپ کو بھی پڑھتے نہیں پتا کہ کتابیں کون سی جی مجھے پتا ہے, جی مجھے پتا ہے, جی مجھے پتا ہے. آپ نے جو نکالی اس کا بھی پتا ہے مجھے, میں نے بتا دیا, دیکھے بغیر بتا دیا. آپ تیسرا بھی ڈسون کر رہے ہیں, تیسرا بندہ ڈسون کر رہے ہیں. اب تیسرا بندہ ڈسون کر رہے ہیں. سر اب میں جتنی کتابیں نکالوں گا یہ ڈسون کرتے جائیں گے. پڑھے اس سے روایت, اس سے اس میں ایک نہیں پڑھے نا آپ, پڑھے کیا لکھا ہے اس میں. پوری ایک ایک لفظ پڑھوں گی. جی بالکل ترجمہ پڑھیے گا پھر. یہ ہے ہی ترجمے. ترجمہ پڑھیے یار, عربیت کی غلطی کر دی. چلو ترجمہ پڑھ دو, آؤ لیکن عربی کا ترجمہ پڑھنا واسطے بھی ہم عربی پھر ہونی کہنا پیرا چاہیے. صاحب نے کہ لفظ یاد کیے طاقتور. یہ تو ہے ہی ترجمہ, اور ترجمہ بھی آپ لوگوں نے کر رکھا ہے. ٹھیک ہے پڑھ دو گل مکی. آپ مان لیں گے اس کو. اگر ضرورت صحیح ہوئی تو انشاءاللہ ضرور منانا. اگر نکل آیا تو مناؤ گے تو مان سے آگے. آپ بتائیں وہ. یار بات یہ ہے کہ تو روڑا کیوں سارے ملک بھائی رکھتے نہیں مسئلہ ختم ہو گیا. انہوں نے سارا کلمہ سارا اعتراض آپ نے مجھے دکھایا ہے. دوسرا یہ کہ مان لینا کہ جڑا اسی پڑھنے آؤ کلمہ ساڈا نہیں ہے. نہیں سارا علی ولی اللہ کی علی ولی اللہ بات تو وہ میں نے ہو جائے دکھایا گا, کوئی ہے, نہیں. وہ میں نے دکھایا ہے, نہیں, اور آپ آپ نے مانا ہے سر. علی ولی اللہ پہ تو مرشد بات کوئی اعتراض نہیں آپ کو. کلمے کا جز نہیں ہے, ویسے کوئی اعتراض سر جز کیسے نہیں کلمے ہے, کا جز نہیں ہے, یہ کلمے کا جز نہیں ہے, نہ اذان کا جز ہے نہ کلمے کا سر جز. کیسے نہیں ہے, اس پر آرگومنٹ کریں نا سر. کیسے نہیں ہے وہ اس پر لکھا آپ ہوا ہے کہ علی آرگومنٹ ولی کریں نا. اللہ کا اقرار کرو, تو وہ تو میں بھی کر رہا ہوں. سر آپ سوال یہ ہے آپ کلمے کے ساتھ نا سر, آپ نہیں کر رہے کیا سر. سیدہ فاطمہ نہیں, فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء نہیں ہے, تو پھر ان کو کلمے میں انہوں نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں, تو پھر کلمے میں ان کو بھی پڑھا کریں کہ وہ سیدہ طاہرہ ہیں, ان کو کلمے میں پڑھیں, کیونکہ آپ کا تو اس پر بھی ایمان ہے. آپ اس کا اقرار کرتے ہو تو کلمے میں پڑھو, تو اس میں منع تو کوئی نہیں ہے نہیں نا. تو پھر پڑھا کریں. ایسے تو منع کتنی چیزوں سے. علی ولی اللہ آج خود ولایت کا اقرار ہے, جتنے ولی ہیں سارے آ گئے اس میں. ٹھیک ہے پھر پڑھیں آپ. یہاں کہاں سے جی میں پڑھ رہا فاطمہ الزہرا ہوں, جی میں یہ پڑھ رہا ہوں نا. اب حضرت علی علیہ السلام کو پڑھتے ہیں جی اس کتاب میں, یہ دیکھیے گا جی, یہ ایڈنگ ہے جی جنگ صفین میں چشمہ آب. کیا جی جنگ صفین غلط پڑھ رہے ہیں. جس وقت آپ جنگ صفین میں مشغول, کوئی بات چھوڑ دیں, دونوں نام ہیں سر, دونوں نام ہیں, آپ کو جنگ کا نام نہیں دونوں نام بولے جاتے ہیں. صفین بھی ٹھیک ہے, صفین بھی ٹھیک ہے. یار یہ کوئی طریقہ کار, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں سر. میں اسی لہجے میں بات کر سکتا ہوں جس طرح آپ کر رہے ہیں, میں اسی طرح بات کر سکتا ہوں جس طرح آپ کر سکتے ہیں, میں اسی طرح بات کر سکتا ہوں جس طرح آپ کر سکتے ہیں. آپ چھوڑ دیں, میں اقرار کر رہا ہوں میں جاہل آدمی ہوں, لیکن میں علی کے سامنے دکھا دیا ہے. اور یہ وہ پنجابی میں اقرار کر رہے ہیں, ولایت کا عربی میں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ لیجیے, کتنی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جائز ہے لیکن کلمے کا جز نہیں. یہ میں دکھا رہا ہوں کلمے کا. نہیں دکھاؤ پہلے یہ بتائیں. نہیں ٹھہرے ذرا بات ان لوگوں کو سن لینے دیں کہ آپ بچپن سے اس جنگ کا نام سنتے آ رہے ہیں جی, لیکن آپ کو اس کی صحیح پروننسیشن نہیں آ رہی. ایک دونوں لفظ ٹھیک ہے, سفین اور سفین دونوں ٹھیک ہے, اور میں دونوں سنتا آ رہا ہوں جی بچپن سے. کیا سیکھا ہے؟ دونوں سے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہے کیونکہ مطلب پہنچ رہا ہے, لوگ سمجھ رہے تو ہیں. کمال ہو گئی. جی کل کو آپ علی کا نام بھی بدل دیں گے. لینگویج کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بات پہنچ جائے. یہی تو عادت ہے کہ آپ لوگ اپنی چھوڑ دیں. آپ لوز کر دینا سر. چھوڑیں یار, اس غلط کو آپ یہ دیکھ لیجئے جی, اس میں فوکس کیجئے گا سر پلیز. مدے پہ آ جاتے اس میں حضرت علی علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھا, کمال کرتے ہیں, آپ کو جنگ کا نام نہیں چلے آتا. مدے پہ آ جائیں نا, مدے پہ آ جاتے ہیں. نہیں مدعا کس پہ ہے؟ مدعا یہ ہے یہ یہ مدعا ہے, یہ دکھانے لگے ہیں کیمرہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے, یہ مدعا ہے جو دکھانا تھا جس کے لیے. یہ میں سارا پڑھوں جی, جی ساری روایت پڑھیں. جس وقت آپ جنگ صفین میں مشغول تھے, آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی, لوگ دائیں بائیں دوڑے لیکن پانی دستیاب نہ ہوا.
حضرت امیر المومنین نے اپنی توجہ ایک کنویں سے ہٹائی تو لکو تک صحرا میں ایک کلیسا نظر آیا. آپ نے اس کلیسا میں رہنے والے سے پانی کے متعلق پوچھا. اس نے کہا یہاں 2 فرسان کے فاصلے پر پانی موجود ہے. آپ کے ساتھیوں نے کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی قوت ختم ہونے سے پہلے پانی تک رسائی حاصل کر لیں. حضرت امیر المومنین نے فرمایا اس کی کیا حاجت ہے؟ پھر آپ نے اپنے خچر کو مغرب کی طرف مہمیز لگائی اور ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے زمین کھودو. ابھی تھوڑی زمین کھودی گئی تو نیچے سے ایک بڑا پتھر نکلا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا. حضرت امیر المومنین نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے، ذرا ہمت کر کے اسے اکھاڑ پھینکو. آپ کے ساتھیوں نے ہر چند کوشش کی لیکن اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے. اس پر جناب امیر اپنے خچر سے نیچے تشریف لائے اور آستینے چڑھا کر اپنی انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا. اس پتھر کو پانی سے ہٹایا تو نیچے سے نہایت ٹھنڈا میٹھا اور صاف پانی نکل آیا. ایسا صاف کہ تمام سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا. سب نے پانی پیا اور جتنا چاہا بھر لیا. پھر حضرت امیر نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر خاک ڈال دو. جب راہب دیر نے ان احوال کا مشاہدہ کیا تو کلیسا سے نیچے اتر کر حضرت امیر المومنین کے حضور آیا اور سامنے کھڑا ہو کر پوچھا کہ آپ پیغمبر و مرسل ہیں؟ حضرت امیر نے فرمایا نہیں. اس نے پوچھا کہ آپ کوئی ملک مقرب ہیں؟ حضرت امیر نے فرمایا نہیں. اس نے پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ حضرت امیر نے فرمایا میں وسیع پیغمبر مرسل جناب محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. راہب کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں. حضرت امیر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک علی وصی رسول اللہ. یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا جا رہا ہے اور انہیں کوئی اعتراض حاصل نہیں ہے اس کے اوپر. اہل سنت کتاب سے یہ فوکس کیجئے گا جی. پھر جو آپ کے پاس ہیں وہ سارا دکھا لے ایک ہی بار. سر میرا دکھانا تو بنتا ہے نا، مانے نہ مانے اس سے تو کوئی بات نہیں. انشاءاللہ آپ بنوائیں گے. یہ لیں یہ ہو گیا جی. جی عبدالرحمان جامی صاحب آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ بھائی کوئی اور ہے تو دکھا لیں. ضرورت ہی نہیں سر، میں نے موقع کر دیا، کتابوں سے انکار کر دیا، تین کتابوں سے. آپ اس کو بتائیں کیا کریں. آپ کی بات ختم ہوگی. پانی دا آپ کی بات ختم ہو گئی. ختم آپ کریں بات. آپ مجھے بولنے کی اجازت علی ہے. پانی آپ بول رہے ہیں برابر سر. جاندار چلو آصف بھائی بھائی ہمارا موقف ثابت ہو چکا ہے. نہیں سر نہیں آپ اپنی میں بولوں گا آپ سر. بول لیں پھر میں بات کروں. جی ایسے آپ کہیں گے تو میں بولوں گا. بول آپ کا موقف ثابت نہیں ہوا جی بس بس اب مجھے اجازت ہے میں بول. سر آپ بولیں گے اگر آپ جب وہ میں بات کر لوں تو آپ پھر بول لیجیے. چلے بول لیں ٹھیک ہے آپ بولیں. بول لیں. یہ تو اصول ہے. آپ ٹھیک ہے بول جی آپ بولیں جی. آپ بولیں ٹھیک ہے جی بسم آپ اللہ بولیں. جی جب بسم آپ کی اللہ بات ختم ہو جائے جی بسم اللہ پلیز میں معذرت ٹھیک ہے، کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ پلیز. ہاں ہمارا موقف یہ تھا کہ جو شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ خلیفت ہو بلا فصل تک یہ ثابت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین عزیزم آصف صاحب نے اقرار فرمایا ہے کہ ہمارا کلمہ علی ولی اللہ تک ہے، اس سے آگے کلمہ ہمارا نہیں ہے. وہ مستحب الفاظ ہیں لیکن یہ شیعوں کو ایسا پہلے علم نہیں تھا. آج اس نشست میں یہ علم ہو گیا کہ یہ آگے والا کلمہ نہیں ہے. کلمہ علی ولی اللہ پر ختم ہو جاتا ہے. کلمہ علی اور ولی اللہ پر ختم ہوتا ہے. یہ ہم نے آج پہلی بار ان کی زبانی یہ سنا ہے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ خلیفہ تو بلا فصل تک کلمہ ہے. چلو آج اس بزم کے توسط سے تھوڑا سا گھٹ گیا ہے. کچھ دن اور لگیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ تک آ جائے گا. اور یہ علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں. انہوں نے ہم سے یہ منوایا تو ہم نے مان لیا کہ ہاں ہم علی ولی اللہ مانتے ہیں اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں تکلیفیں نہیں کرتے. آپ بار میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ معذرت کیونکہ نبی سرکار نے فرمایا ہے کہ علی ہمارا نبی پاک نے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سوال یہ ہے ہمارا ہماری یہ تھی کہ جو صحابہ اور ائمہ آل محمد کلمہ پڑھتے تھے، یہ میرے پاس شیعہ کی کتاب ہے. انہوں نے اس کو شیعہ ماننے سے انکار کیا ہے. لیکن یہ فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی ہیں، ابھی زندہ ہیں، سرگودا کے رہنے والے ہیں، ابھی زندہ ہیں اور ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہیں شیعوں کے. لیکن یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں مانتا ٹھیک ہے یہ نہیں مانتے. لیکن وہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا ایزاد یعنی اضافہ.
کس میں نہیں میری بات آپ مجھے بات بات کرتے چلیں۔ مجھے بات کرنے دیں، آپ چپ رہیں، جب میں کر لوں تو آپ پھر کر لیجیے، ٹھیک ہے جی، تو جو غلطی ہے وہ نکال دیجیے، جاری رکھیں۔ وہ کہتے ہیں خاندان رسالت کی محبت و پیروی کے دعوے دار بھی اس سلسلہ میں کسی سے پیچھے نہیں آتے، چنانچہ انہوں نے بھی مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں شرعی احکام میں، اس میں اذان کا یا کلمے کا کوئی نہیں، یہ مکمل کہہ رہے ہیں کہ شرعی احکام میں کہیں من پسند اضافے کیے ہیں اور کہیں اپنی کے مرضی کے مطابق کمیاں کی ہیں، چنانچہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا ایجاد اور وہ بھی بطور جزو اذان انہی لوگوں کے ذہنی ابتکار کا شاہکار ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام، اللہ کے ولی اور نبی کے بلا فصل وسیع ہیں، اور یہ عقیدہ جزو ایمان ہے، کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام۔ اب رہی یہ بات کہ آیا یہ فکرہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو اس سلسلہ میں ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اضافہ کب ہوا، یہ اضافہ کب ہوا، یہ اضافہ کب ہوا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا اور کیوں کیا، کب ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا، تو اس کے متعلق اجمالاً عرض ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے چند سال بعد، یعنی جو امام غائب ہیں ان کے امام غار میں غائب ہیں، امام مہدی جو ان کے عقیدہ کے مطابق غار میں غائب ہیں، ان کی غیبت کے چند سال بعد جب چوتھی صدی ہجری میں ایران کے اندر آلبو یا دہلوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، تو بنی امیہ اور بنی عباس کی روش اور رفتار کے رد عمل کے طور پر یہ اضافہ کیا گیا، جی اذان میں اور تشہد میں یہ اضافہ ہوا، ٹھیک ہے جی کلمے کی بات نہیں ہوگی۔ بھئی میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش رہیں۔ جب حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے متوفہ 381 ہجری نے ملا یاذر الفقی لکھی، تو اس وقت یہ فکرہ رائج ہو چکا تھا، جبھی تو انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقہ سے آواز بلند کی۔ یہ ہماری طرف سے یہ چیز ہے کہ یہ اضافہ بعد میں ہوا۔ اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ائمہ آل محمد، جی بھائی مہربانی کریں گے، اب نا آپ ہماری بات سن لیں پھر آپ بات، یہ ہے کتاب مناقب ابن شہراشوب، اسے مجموع الفضائل بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو امام رضا نے مجھے بلایا، آپ جہاں رہیے خیدوران کو درد ذی عارض ہے، گھر میں چراغ جل رہا تھا اور دروازہ حجرہ بند تھا، اتفاقاً چراغ گل ہو گیا، مجھے اندھیرا ہو جانے سے پریشانی ہوئی، ناگہا امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بدن پر ایک چیز کپڑا جیسی تھی جو ایسی تھی کہ سارا گھر اس سے روشن ہو گیا، تو میں نے گود میں لے کر وہ جھلی بدن پر سے ہٹا دی، امام رضا تشریف لائے، میں نے ان کی گود میں دے دیا، انہوں نے گہوارہ میں لٹا کر فرمایا آپ اس کے پاس رہیے۔ تیسرے روز بچہ نے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے ایک امام کا کلمہ پڑھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اخذ من العباس یوم بدر، جنگ بدر میں حضور نے حضرت عباس کو پکڑا، آپ کے چچا تھے، وہ قید ہو گئے، اور یہ قرب الاسناد ہے، شیعہ کتابیں ہیں، یہ قرب الاسناد ہے، یہ ذہن میں رکھے، وہ پہلی مجموع الفضائل تھی اور یہ قرب الاسناد ہے۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس وہ گرفتار ہوئے، فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہا، ان کے ساتھ کچھ پیسے تھے، کانت ماہو دنانیر، کانت ماہو یوم بدر دنانیر و کانت ماہو، فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہا، میرے پاس اس کی کے علاوہ کچھ نہیں، فقال فائن الذی، وہ کہاں ہیں جو آپ نے میری چچی حضرت ام الفضل کے پاس رکھے ہوئے ہیں،
فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ کلمہ ہے جو حضور کے سامنے حضور کے چچا حضرت عباس نے پڑھا. پر اس سے شیعہ انکار نہیں کرتے. یہ قرب الاسناد ہے. سن لیں یہ حضور کی حضرت علی نے کو کلمہ پڑھا. یہ کتاب ہے مجموع الفضائل اور اس کا صفحہ 270. جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ مسلمان ہوئیں تو حضور نے ان کو کون سا کلمہ پڑھایا؟ حضرت رسول خدا کو ایسا خرما کھاتے دیکھا جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ تیز تھی. فرمایا مجھے اس میں سے دو. فرمایا اس شرط پر دوں گا کہ تم یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد رسول. یہ کہا کہ یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ. بس اس سے آگے آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا. یہ پڑھو تو میں تمہیں دوں گا. یہ حالات اور ولادت امیر المومنین کا باب ہے. یہ مجموع الفضائل ہے. کتابیں میں آن کر رہا ہوں جی, روایتیں بھی آن کر رہا ہوں. یہ سنیں, انکاری نہیں. یہ ہے الاحتجاج علامہ طبرسی کی. یہ 8ویں صدی. یہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں جن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. میں آن کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مکتوب بین عینی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و انا محمد الرسول اللہ. وقالت الیہود, تو یہودیوں نے کہا صدقت یا محمد وہو مکتوب فی التوراۃ وہذا خیر من ذلک یا محمد نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ تورات میں بھی سنیوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے اور قرب الاسناد میں بھی لکھا ہوا ہے. حضور نے پڑھایا اور یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی صرف یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. شیعہ اس کلمے یہ احتجاج طبرسی ہے. یہ تو آپ کہہ چکے نا کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آگے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا. یہ کتابیں شیعہ کی ہیں, کیوں نہیں لکھا ہوا؟ نہیں, میں آگے آپ چپ رہے, پلیز جاری نہیں آپ چپ رہے. جلدی جب آپ کی کریں. باری ہوگی تو بول لیں. جی آپ جلدی کیا ہے آپ کو, مجھے میں نے بولنے لاہور دیں. جانا ہے سر. یہ 14 ستارے ہیں. یہ نجم الحسن قراروی کی ہے. آپ نے تو صرف لاہور جانا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے. جو ہم نے سارا بائنڈ اپ کیا ہوا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہو. پلیز چلیں. یہ 14 ستارے ہیں نجم الحسن قراروی کی. یہ پشاور کا مجتہد ہے. یہ سنی نہیں ہے. اس سے میرے بھائی سے پوچھتے رہیے گا, جو سنی کتاب ہو وہ تب بتا دیں گے کہ یہ ہاں جی شیعہ ہے جی, اور روایتیں ٹھیک ہے. ہاں جی. اس میں لکھا ہے, اس میں بھی یہ روایت ہے, موجود ہے. ہاں جی, یہ فروع کافی ہے. فروع کافی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 4 خصلتوں سے غافل نہ ہو کہ وہ خدا کو راضی کرنے والی ہیں. 2 عادتیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے. وہ 2 باتیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں, گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو راضی کرنے والی 2 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ الشافی میں بھی لکھا ہے کہ اس سے آگے علی ولی اللہ نہیں ہے. جب حضور نے نہیں پڑھایا تو ہم کیوں پڑھیں؟ ولی مانتے ہیں ہم علی کو, لیکن حضور نے اسے کلمے کا جز نہیں بنایا. یہ شیعوں کی کتاب الشافی میں لکھا ہے. یہ ہے جی 14 ستارے جس کا میں حوالہ. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور. آپ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. حضور 14 ستارے میں یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. دنیا سے آتے ہوئے پہلی مرتبہ آپ نے یہ پڑھا ہے. یہاں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے, یہ 14 ستارے میں لکھا ہے. یہ پڑھیں. یہ ہے جی کتاب میرے پاس تحفۃ العوام مقبول. یہ ایک بڑی معروف کتاب ہے فقہ کی. ہاں, اس کی بہت سارے مجتہدین نے اس میں لباس کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب آفتوں سے نجات پائے گا. یہ شیعہ کی کتاب ہے, یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے. یہاں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے. یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں. یہ کتاب میرے سامنے ہے بہار الانوار. یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ حضرت موسیٰ کاظم کے حالات میں ہے اور یہ باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب حکیمہ کا بیان ہے کہ جب 3را دن ہوا
تو بچے نے موسیٰ بن جعفر کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ کاظم کی، وہ کہتے ہیں تو بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام موسیٰ کاظم نے علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں تک پڑھا، اس کا مطلب ہے کلمہ یہاں تک ہے، ولی اللہ ہم علی کو مانتے ہیں لیکن وہ کلمے کا جز نہیں ہے۔ یہ بہار الانوار میں لکھا، یہ پھر ایک کتاب ہے بہار الانوار جس میں امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار کی جو کلمہ ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی امام تقی نے پڑھا، امام تقی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بہار الانوار میں امام تقی کا کلمہ دکھا رہا ہوں، امام تقی نے کلمہ یہاں تک پڑھا۔ یہ علی ولی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ جزء میں کلمہ ہوتا تو امام پڑھتا۔ امام حسن سے دکھا رہا ہوں، یہ بہار الانوار ہے، امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بنوں۔ امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان، یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف رخ کیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ناک پر اور دوسرا ان کی داڑھی پر مارا اور پھر بحکم خدا یوں گویا ہوئے۔ بھائیو یہ بات بڑی قابل غور ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ امام حسن کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بن سکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے علی ولی اللہ بھی پڑھانا چاہیے تھا اگر وہ کلمہ کا جز ہوتا تو۔ حضرت امام حسن نے علی ولی اللہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ علی ولی اللہ مانتے تھے لیکن اس کو کلمے کا جز نہیں مانتے تھے۔ اگر مانتے ہوتے تو بہار الانوار یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوتا، امام حسن نے نہیں پڑھایا۔ یہ بہار الانوار ہے اور امام مہدی آخر الزمان کے یہ حالات کے باب میں آپ نے اس سے فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اس نے کہا بل تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وما جعلک اللہ بذالک احق منی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ یہاں بھی حضور نے علی ولی اللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ تو حضور نے خود منوایا تھا، تو یہاں کیوں نہیں فرمایا کہ پڑھ؟ ائمہ آل محمد نے علی ولی اللہ کلمے میں نہیں پڑھا۔ بھائی ہم علی کو ولی مانتے ہیں، یہ ہم سے کیا منوائیں گے؟ ہم نے ان سے پوچھ کے علی کو ولی نہیں ماننا، ہمیں تو گڑتی میں یہ گٹی میں ملا ہے کہ علی ولی اللہ ہے۔ ہمارے اس اساتذہ نے ہمیں پڑھایا کہ علی ولی اللہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ علی ولی اللہ ہے۔ ہم تو اپنے سینے پہ یہ لکھتے ہیں علی ولی اللہ، ہماری قبر میں لکھا ہوگا علی ولی اللہ، ہم حشر میں کہیں گے علی ولی اللہ، حوض کوثر پہ کہیں گے علی ولی اللہ، جنت میں کہیں گے علی ولی اللہ۔ یہ ہم سے علی ولی اللہ کیا منواتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم تو امام حسن کو بھی مانتے ہیں، ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم سیدہ زہرا کو بھی مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو کیا جو جس کو مانتا ہے وہ اس کو کلمے میں ڈال دے؟ نہیں، کلمہ وہی رہے گا جو محمد رسول اللہ نے پڑھایا تھا، جو ائمہ آل محمد نے پڑھایا تھا۔ بس یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں، یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی مجھے بات مکمل کرنے دیں، ہمارے بھائی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، بھائی میری بات مکمل کرنے دیں، آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں، نہیں میرا بھی بات مکمل تو کرنے دیں، ایک منٹ دیں۔ بھائی ہمارا موقف یہ تھا کہ جو آپ پڑھتے ہو نا کلمہ جس کا اختتام ہوتا ہے وَخَلِفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، یہاں مجھے دکھائیں وہ کتاب، نہیں یہ مجھے دکھائیں کہ کتاب یہ جو پڑھی تھی فقہ کی، یہ تو تاکہ میں ان کو دکھا دوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ ان کی فقہ کی کتاب پر ان کا کلمہ لکھا ہوا ہے جو نہ انہوں نے پڑھا اور نہ خدا کے فضل سے یہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں، اور یہاں آن دا ریکارڈ یہ مان چکے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا نہیں ہے، حالانکہ فقہ کی کتاب میں ان کا پورا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے جس کا دل چاہے وہ پڑھے۔ نہیں آپ چپ رہے نا، مجھے چپ کر، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ ہے اور یہ ان کا کلمہ ہے بلا فصل تک۔
انہوں نے یہاں کہا کہ نہیں ہمارا علی ولی اللہ تک ہے، پہلے کو صرف مستحب مانتے ہیں، یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، لہذا ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے کلمے سے آج انکار کر گئے ہیں، جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ جب ایک دو بار پھر بیٹھیں گے تو یہ اس سے بھی کلمے سے بھاگ جائیں گے کہ یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ ولی اللہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانیں، ولی اللہ ماننے پہ تو اختلاف نہیں ہے، ہماری بات ختم ہوگی۔ آپ بھائی آپ 10 گھنٹے کریں۔ نہیں بسم اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اتنی کافی زیادہ انہوں نے بات ایک ہی تھی ساری طرف، جو انہوں نے کافی ٹائم لگا کے پڑھی ہے، اور یہ مشہور و معروف بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زور تو تب دیا جاتا جب اس سے کوئی انکار کر رہا ہو، ہم تو اس سے انکار کر ہی نہیں رہے ہیں۔ جب کسی بھی روایت میں ساتھ علی ولی اللہ میں نے دکھا دیا تو کہاں نہیں ہونا، کسی روایت میں نہ ہونا، اس کا اس بات کی دلیل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہے نہیں۔ کسی چیز کا کسی روایت میں نہ ہونا اور دوسری روایت میں ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی موجود ہے۔ یعنی ایک روایت میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر آپ پلیز نہ بولیں، اب مجھے بولیں، آپ نے اپنا موقف دے دیا، میرا موقف لے لیں۔ کسی روایت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں کہ اس میں محمد ولی اللہ موجود نہیں ہے۔ میں نے بہت ساری روایات دکھا دی ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کی روایت دکھا دی، ہماری اتنی کتب میں روایات موجود ہیں کہ ولایت کا اقرار ضروری ہے، وہ ہم کرتے ہیں ساتھ۔ کسی روایت میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ہے نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایک روایت میں نہیں ہوتی، وہ دوسری میں ہوتی ہیں، جو قبلہ نے نہیں پڑھی ہیں، صرف اپنے مطلب کی پڑھتے چلے گئے ہیں، وہ انہی کی کتب میں موجود ہیں۔ ہم اپنی کتابوں کو میں اون کرتا گیا ہوں، یہ اپنی کتابوں سے انکار کر رہے ہیں اس وقت سے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ ہمارا کلمہ، ہمارا موقف ثابت ہو چکا ہے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ کتب اربع میں علی ولی اللہ موجود ہی نہیں ہے، کتب اربع سے علی ولی اللہ میں نے آپ کو دکھایا اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی نکل آیا۔ آپ نے پھر اقرار نہیں کیا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ علی ولی اللہ موجود ہے۔ کسی فقہ کی کتاب میں یہ الفاظ لکھے ہوئے کہ یہ سارا کلمہ ہے، یہ مشہور و معروف الفاظ ہیں، نہ بھی لکھے ہوئے ہوں تو میں اون کر رہا ہوں کہ مستحب الفاظ ہے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں میں اون کر رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری ولایت کا اقرار ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں سے، شیعہ کی جی کلمے میں، شیعہ کتابوں سے، جی آپ پلیز آپ رکھیں نا سر، میں نے دکھا دیا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث میں دکھا دیا میں نے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیعت ہی اس قول پر کی تھی جو 3 گواہیوں پر مشتمل ہے، میں نے دکھایا ہے، یہ موجود ہے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، پھر اقرار نہیں کیا۔ حالانکہ مستحب سمجھ کے حدیث کا آپ کر لیتے کہ حدیث میں چونکہ آ گیا تو مستحب سمجھ کے پڑھ لیتے، حدیث تو تھی، لیکن آپ نے پھر اس سے انکار کر دیا۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ یہاں سرنڈر کرنا مقصد نہیں تھا کہ آپ سرنڈر آپ سے کرواؤں یا میں کراؤں، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ بھاگ جائیں گے، میں کبھی آپ کے بارے میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، معزز آدمی ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے، قطعی نہ بھاگیے، آپ اپنے موقف پر قائم رہیے، میں اپنے پر قائم ہوں، دیکھنا تو کتاب و سنت سے ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے اپنے مطلب کی روایات ساری پڑھی اور اس میں علی ولی اللہ والے الفاظ جن روایات میں ہیں وہ نہیں پڑھی، دونوں روایتیں موجود ہیں اور میں دونوں کو اون کر رہا ہوں، یہ اپنے مطلب کی لے رہے ہیں، دوسرے کو ڈس اون کر رہے ہیں، یہ ہے انصاف ان کا، یہ ہے ان کا موقف۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب کو مجھ سے پہلے انکار کروایا اسی سے بات شروع کی، یہ دلیل تھی ان کی بات، ان کی ضائع ہونے کی بات، کہ جو کتاب مجھ سے اقرار کروایا، میں نے کہا ہے کہ یہ عالم ہمارے ہاں اختلاف کا شکار ہے، تو اس کو کئی گروہ شیعوں کے انکار کر رہے ہیں، اس کے حسن شاہ نے بھی یہ بات کہی کہ اس کتاب سے شروع انہوں نے کیا ہے جس کو مجھ سے ڈس اون کروایا، پھر اسی سے اپنے موقف کی تائید لے رہے ہیں، اور وہ بات بھی وہاں کلمے کی نہیں لکھی ہوئی، وہاں بات تشہد اور اذان کی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں اضافہ مرا ہے، اس سے انہوں نے پڑھ کے سنایا کلمے کی بات، یہ ان کا حال ہے، اور پھر اعتراض مجھ پہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھاگ جائیں گے۔ ہم علی ولی اللہ سے نہ کبھی بھاگے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب علی ولی اللہ کلمے کے ساتھ بیان ہونے پر گواہی ثابت کر رہی ہیں، دونوں جو میں دکھا چکا ہوں۔ نہ مانے آپ، میرا مقصد آپ کو زبردستی منوانا نہیں ہے، نہ منوا سکتا ہوں، نہ آپ مجھ سے زبردستی منوا سکتے ہیں، نہ کسی کا یہاں بھاگنے کا مقصد اور بھگانے کا مقصد ہے۔ لوگوں نے سن لیا ہے، روایتیں انہوں نے دیکھ لی ہیں، سب کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس کتاب میں کیا موجود ہے، کس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کسی حدیث میں کسی لفظ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہے نہیں۔ اسی کتاب میں علی ولی اللہ کی روایتیں بھی موجود ہیں، ہر امام نے پڑھا بھی ہے، وہ روایتیں بھی موجود ہیں، مسلمان ہوتے رہے ائمہ کے ہوتے وہ بھی موجود ہے تمام کتابوں میں۔ یہ ساری بات واضح ہو چکی کہ علی ولی اللہ کا جو یہ اعلان تھا کہ یہ کتب اربع میں نہیں ہے، وہ میں نے دکھا دیا، اور ان کا اعتراض ذاتی ہے، مخالفت میں ہے، شیعوں کی ضد میں ہے،
قرآن و حدیث میں یہ ایک بھی روایت نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جو علی ولی اللہ کلمے کے ساتھ پڑھے وہ اسلام سے خارج ہے. یہ دکھا دیں, میں ابھی سنی ہونے کا اعلان کر دوں گا. قرآن و حدیث میں ایک لفظ دکھا دیں, کہیں کسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کلمے کے ساتھ لفظ کوئی اضافہ کرنا اسلام سے خارج ہے, میں ابھی سنی ہو جاؤں گا. یہ اتنی دلیری سے بات کر کے دکھائیں کہ میں حدیث میں دکھاتا ہوں, یہ مان لیں. یہ مانیں گے نہیں, میں نے بھی نہیں ماننا تھا, لیکن میں اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے, کسی امام کا قول ہو سکتا ہے, اہل سنت کا, اہل سنت کا اجماع ہو سکتا ہے, اہل سنت کی شیعوں میں ضد ہو سکتی ہے کہ علی ولی اللہ نہیں کہنا, فتویٰ ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث میں کوئی ایک آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ انکار جو اضافہ نہیں کرنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد آپ الفاظ نہیں بڑھا سکتے, کہیں لکھا ہوا دکھا دیں. جب حدیث آ گئی تو چاہے مستحب سمجھ کے آپ اقرار کر لیں, حدیث کا اقرار کر لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا, علی ولی اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا, کلمے کے ساتھ تینوں الفاظ ہیں, تو حضور کی سنت سمجھ کے پڑھ لیں, سمپل. وہ بھی آپ نے نہیں اقرار کیا. اب میں حدیث میں دکھا رہا ہوں, اس کو نہ واجب سمجھے. حدیث پر عمل کرنا جس کا انکار بھی موجود نہ ہو کہیں, اس پر عمل کرنا ضعیف بھی ہو ممکن ہے, تو مستحب تو ہو سکتا ہے, جبکہ انکار ہے کوئی نہیں. صرف ذاتی رائے یہ ہے ان کی کہ یہ جائز نہیں ہے, اور کسی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ ان کا اپنا موقف ہے جو انہوں نے زبردستی تھوپا ہوا ہے ہمارے اوپر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, قطعی خارج نہیں ہوتا ہے. کلمے کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ, یعنی خصوصاً علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا جائز نہ ہونا, یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا, کہ بلا نہیں دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو روایتیں پڑھی اس پر میرے موقف آ گیا کہ ہم ان روایتوں سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک ہیں ہی ٹھیک, اگر وہاں تک پڑھا گیا تو کیا اعتراض حاصل ہوا. جب اگلی روایت میں کہیں آ گیا تو وہ بھی ساتھ شامل ہوا, اس سے انکار کیوں کیا جائے؟ دونوں پر اقرار کریں, ساری روایتیں مانی اور تمام مانے. سر نہیں ہوئی آپ کیوں؟ پھر انہوں نے تحفۃ العوام کتاب دکھائی, وہ سیم سٹیٹس اس کا پہلے تھا, لیکن اس سے بھی میں نہیں انکار کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جو روایات موجود ہیں ہم ان سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو الفاظ آگے ہم پڑھتے ہیں وسیع رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فضل, وہ مستحبی الفاظ ہیں. اسی جو کتاب سے مجھے ڈسون کروایا محمد حسین نجفی کی, اس میں بھی کلمہ اسی طرح لکھا ہوا جو میں نے بتایا کہ ولایت کا اقرار واجب ہے. دوسری چیز ہے, اگر نہیں اس کا آگے مستحب الفاظ ہے, کریں اقرار نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا, مستحب کا ہوتا یہی ہے. یہ ہمارا موقف ہے جی. ہم نے ولایت انہوں نے کہی تھی ہے نہیں, وہ ہم نے دکھا دی, تمام لوگوں نے قرآن و حدیث میں دیکھ لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان علی ولی اللہ, یعنی ولایت کی گواہی کلمے میں ہم نے دکھائی. انہوں نے انکار اذان میں ضرور دکھایا, ہر جگہ سے, کلمے میں نہیں دکھایا کہ کسی نے اضافہ کیا. کلمے میں ولایت کی گواہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں مولا علی کا نام موجود ہے, اور یہ اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں ثابت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. یہ خود بھی پنجابی میں ثابت سمجھتے ہیں, عربی میں نہیں سمجھتے ہیں. اتنا سارا فرق ہے ان کا اور ہمارا. عربی میں یہ نہیں مانتے, پنجابی میں اردو میں اعلان کرتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں, لیکن یہ کہتے نہیں ہیں, یہ صرف عربی میں نہیں کہتے ہیں. بس یہ ہمارا موقف تھا اور یہ الحمدللہ ہمارا ثابت رہا ہے. اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, اور ہم یہاں بھاگنا نہیں چاہتے, اور نہ بھگانے کی بات ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد نہ کوئی ان کو بھگانا تھا, نہ اپنا, نہ بھگانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. مقصد تھا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, انصاف ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے, نہ میں نے ماننا ہے نہ انہوں نے ماننا ہے. یہ طے شدہ بات ہوتی ہے. پہلے بھی آپ نے نہیں مانا, آپ نے نہیں مانا حضور علیہ السلام کی, آپ نے کتابوں کو ڈسون کر دیا, حدیث کو ڈسون کر دیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں ہے, یہ گڑھ لی گئی ہیں. یعنی جو میں دکھاؤں گا وہ گڑھ لی گئی ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا میں اون کرتا گیا ہوں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہماری کتاب ہے. نہ کتاب سے انکار ہے نہ روایت سے انکار ہے, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کس کو انکار ہے؟ علی اور ولی اللہ کتاب میں موجود ہے, دیکھ رہے ہیں. ہماری کتابوں میں اپنی بھی پھر نہیں مانا, اس سے انکار کر, تو اس سے ضد کا تو کوئی علاج ہے نہیں. دونوں چیزیں آ گئیں. ہمارا موقف پھر واضح رہا کہ ولایت کا اقرار کلمے میں ثابت ہے, اور ہماری کتابیں ہوں یا اہل سنت کی, ہر دو طرح ثابت ہے. جی اب آپ نے جو کہنا کہی. بھائی اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے, یہ ایمان والوں کو اللہ مخاطب ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب میرے فاضل بھائی یہ کہیں گے کہ یہ بھی عربی میں آیت, پنجابی ترجمہ کر ٹھیک ہے نا, میں کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو.
ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب میں آپ کا کلمہ لکھا ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، آپ نے نیچے والی لائن سے انکار کر دیا ہے کہ یہ جزو کلمہ نہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں آن دا کیمرہ، اگر اپنی کسی کتاب سے یہ پورا کلمہ دکھا دے، حدیث کی کتاب سے یا سنیوں کی کتابیں آپ دکھاتے ہیں اس طرح لکھا ہوا دکھا دیں، میں ابھی یہاں پڑھوں گا۔ یہ کلمے سے چونکہ انہوں نے ابھی یہاں یہ کہا ہے کہ یہ اگلے لفظ جو ہیں یہ مستحب ہیں، یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ یہ کلمہ ان کا لکھا ہوا ہے جو یہاں تک پڑھا جاتا ہے۔ اس سے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم یہ نیچے والی جو لین ہے نا و خلیفۃ و بلا فصل اور وسیع و رسول اللہ کے الفاظ یہ مستحب ہیں، یہ جزو کلمہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جی، یہ اگلے الفاظ جزو کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، مستحب ہے۔ آپ نے سن لیا کہ یہ جزو کلمہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزو کلمہ نہیں ہے، یہ جزو کلمہ نہیں ہے، لہذا آدھا کلمہ ان کا جو ہے وہ جزو کلمہ سے آج نکل گیا۔ اور رہی اگلی بات کہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، تو میں ہمارا موقف اہل سنت یہ ہے کہ ہم علی ولی اللہ مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ انہوں نے صرف ایک روایت پیش کی اور وہ بھی ضعیف، جبکہ ہم نے 10 کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور یہ پڑھایا کرتے تھے، ائمہ آل محمد یہ پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے علی ولی اللہ کو اگر ضروری سمجھا تو کیوں نہیں پڑھایا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ میرا خیال ہے پہلے دیکھ دی جا چکی ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ دے چکے ہیں، ایک جگہ پہ آیا ایک جگہ پہ نہیں آیا۔ انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھے، تو کوئی آگے نہیں بڑھا ہے۔ میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو دکھایا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث دکھائی ہے، وہ بھی دکھا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، آیت پڑھ دیں، یہ آیت پڑھ دیتے ہیں۔ ایک منٹ مجھے بات مکمل کریں، بھول جائے گا جو آپ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں، تو اللہ اور رسول سے آگے بندہ تب بڑھتا ہے جب کوئی بات خود ایڈ کرے۔ یہاں اہل سنت اور شیعوں کی کتابوں سے میں نے دکھایا ہے کہ علی ولی اللہ، کون سی کتاب سے دکھایا؟ نہیں آپ نے کلمہ آپ نے دکھانا تھا نا، آپ علی ولی اللہ دکھا رہے ہیں، کلمہ دکھائیں جی علی اللہ کلمے کے ساتھ دکھایا ہے۔ اور ہمارا موقف، میں نے جب شروع کی تھی بات یہی ہے، ہمارا شیعوں کا بھی یہی موقف ہے، کتاب میں لکھے ہوں یا مشہور ہوں بہت سارے الفاظ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ 3 گواہیوں کا اقرار کلمے میں ضروری ہے، واجب ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 3 گواہیوں کا انکار کوئی نہیں ہوگا۔ جو باقی الفاظ ہیں ان سے، جیسے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، باقی الفاظ آپ نے کہاں سے لی؟ جہاں سے بھی لیے ہوں، اس کا ایشو ہی نہیں، مستحب پہ بحث ہوا نہیں کرتی ہے، بہت ساری چیزیں مستحب ہوتی ہیں، نہیں یہاں کی جاتی ہیں، ہمارا موقف ثابت ہے یہاں کہ بہت اب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ کلمے کا حصہ اگلے الفاظ نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی، ہمارا آپ سے ولایت پر ہمارا موقف، ولایت آپ مانے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے ولایت کو مان لیا کلمے کا حصہ، کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ میں نے کتابوں میں دکھایا، سیراب سے نہیں مانا۔ آپ ایک دکھا رہے ہیں، میں 10 دکھا رہا ہوں، کیا آپ نے 10 دکھائی ہیں؟ میں آپ کو 10 کسی میرا موقف پھر جی سن لیں، ولایت کی گواہی کلمے میں ضروری ہے، اور وہ میں نے حدیث دکھائی، ایک نہیں کئی دکھائی، 2-3 کتابیں انہوں نے سن کر دی، اب ضعیف انہوں نے کہہ دیا۔ شیعہ کتابوں سے انہوں نے کہا تھا، سر بات کرنے دیں، شیعہ انہوں نے کتابوں سے کہا تو امام علی رضا علیہ السلام کی بات آگے انہوں نے مسلمان بندے کو کیا تو 3 گواہیاں دلوائیں، امام علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی بات آئی، انہوں نے یہی کلمہ پڑھایا۔ ہماری باقی تمام کی جو انہوں نے کتابیں دکھائی ہیں، انہی میں ہمارے ائمہ سے 3 گواہیوں میں کلمہ موجود ہے، تمام کتابوں میں، میں اون کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کے موجود ہے، 3 گواہیوں کا اقرار ہر جگہ موجود ہے۔ قبلہ نے ابھی تک سوائے اس کے کہ ان کو اعتراض ہے، ایک بھی روایت ایسی نہیں دکھائی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کلمے میں ساتھ علی ولی اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ نہیں دکھا سکتے، میرا چیلنج ہے ان کو، ان کی ذاتی رائے ہے یہ۔ میں حدیث دکھا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ الفاظ رسول کی زبان کسی بھی طرح آپ نکلے ہیں، آپ مستحب طور پہ پڑھ لیں، یہ مستحب طور پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو کہہ دیا ضعیف ہے، آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کہتے جائیں وہ ٹھیک ہے، اور جو میں پیش کروں وہ ضعیف ہے، یہ آپ کا کلیہ ہے، یہ کہنا ہے، ثابت کرتے جائیں۔ کوئی ایک ابھی تک اب سند پہ آ گئے، ابھی تک کوئی ایک روایت انہوں نے نہیں دکھائی ہے۔ سر آپ مجھے اب بات کرنے دیں پلیز،
آپ نے اپنی پوری بات کی ہے اور میں نے آپ اس کا جواب دینا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ سر میں ٹو دی پوائنٹ جو میرے نزدیک ہوگی کروں گا نا. آپ کو آپ آدھا گھنٹہ بولتے ہیں, میں نے اس کا جواب 10 منٹ میں دیا. پھر میں 10 کتابوں کے حوالہ دے تو رہا ہوں. حوالہ تو میں اس کو مختصر سی بات تھی, آپ نے سیدھا ہی کہنا تھا کہ توحید و رسالت آیا ان سب میں, یہی بات تھی اس میں ساری. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ روایتیں ٹھیک ہیں, لیکن جن روایت میں علی ولی اللہ آ گئے تو کلمے کا حصہ ہے, وہ ساتھ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ تک اقرار موجود ہے, اضافہ نہیں ہے سر, حضور کی زبانی ہے, اماموں کی زبانی موجود ہے. میں نے دکھایا نہیں, ہماری کافی میں نے انہیں دکھایا امام علی رضا کو, ہماری کافی میں موجود ہے امام علی رضا. کسی ایک روایت میں بھی آ گیا تو حصہ ہو گیا, کسی میں نہیں آیا کسی میں آ گیا, تو جس میں آ گیا وہ پرویل کرے گی. اس طرح قیاس پہ قبلہ بات نہیں آپ اس طرح بات نہ کریں, آپ نے نہیں, آپ ہمارا موقف ثابت ہو سر. پلیز آپ مسکرا کے بات کریں سر, آپ آپ اس طرح سختی سے بات نہیں کر سکتے نہیں. ہم قیاس سر. آپ پلیز یہ کہنا ہو سکتا ہے آپ میں نے لکھا جب نہیں پڑھا جب ہو سکتا ہے آپ روک دیجیے گا, میں معذرت کروں گا جب میں قیاس پہ کروں. ہمارا موقف جی 3 گواہیاں کلمے میں, میں پھر دوہرا رہا ہوں, وہ موجود ہیں جی, ہم ثابت کر چکے ہیں. ہماری کتابوں میں ہوں یا اہل سنت کی, ہر جگہ موجود ہے. لیکن میں 500 کتاب بھی دکھاؤں گا تو قبلہ نے صرف یہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے, یہ کتاب کا انکار کر دیں گے ایز پر روٹین. یہ پرانا سلسلہ یہی ہے, ورنہ تو اب تک مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا. یہ مسئلہ تو ختم نہیں ہونے والا. پبلک کو میں سے البتہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بات وہ بھی موجود ہے, اضافہ نہیں ہے, کتابوں میں موجود ہے. شیعوں کے اگر کسی امام نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب وہ پڑھا جا سکتا ہے, جائز ہے, حکم ہے اس کا, امام نے پڑھ دیا تو اس کو آپ انکار کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کسی امام کی زبانی اس کا دکھائیں کہ یہ پڑھنا جائز نہیں ہے, تو پھر تو شیعوں کے اوپر قدغن لگائیں. آپ یہ دکھائیں انکار, آپ ذاتی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے, آپ کسی امام کی زبانی اس کا منع دکھا دیں. جی موقع جی آپ منع یہ کہتے ہیں کہ امام کی زبانی منع دکھائیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان والو اللہ اور اس کو رسول سے آگے مت پڑھو. جب رسول اللہ محمد رسول اللہ تک پڑھوا رہے ہیں, رسول اللہ نے علی ولی اللہ تک بھی پڑھایا ہے سر, نہیں پڑھوایا, میں نے دکھایا نہیں. نہیں ہے یہ کلمہ, یہ لکھا ہوا ہے کلمہ نہیں, میں نے کلمہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے جس سے آپ ساری یہ جامین مولا امیر علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. یہ جو بندے نے اسلام قبول کیا ہے, اس میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ میں نے پڑھا ہے, 3 ہیں اس میں گواہیاں. اس میں میں نے دکھایا کہ جنابی المودت میں آپ نے کہا یہ شیعہ کتاب ہے, مان لیا, میں نے مان لیا. جی میں پلیز مجھے سن لیں. امیر المومنین کی بات آپ حضور سے آگے چلے گئے. سر حضور سے آگے کون جائے گا؟ آپ کہہ دیجئے امیر المومنین کے پاس آپ گئے نا, میں نے حضور علیہ السلام کی بیعت دکھائی ہے پہلے, اس میں حضور علیہ السلام کے صحابی بیعت کر رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیں. اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہ تو ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں چھوڑ دوں سر؟ آپ کہہ رہے اس میں کلمہ نہیں ہے, اس میں موجود ہے کلمہ, حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے 3 قول پر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. 3 گواہیوں پر بیعت ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بھی چھوڑتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. کون کہتا ہے یہ صحابی حضور کے فرمان ہے. یہ روایت آپ نے پوری پڑھی ہے؟ یہ پوری پڑھی ہے, میں نے ساری پوری پڑھ دی تھی پہلے, ریکارڈ میں موجود ہے. آپ نہ وہ روایت پڑھ سکیں, میں کلمہ دکھا سکا ہوں, میں کلمہ دکھا سکا ہوں کہ 3 گواہیاں میں دکھا سکا ہوں, وہ میں نے دکھا دی ہیں. اس پر مزید بحث کی ضرورت تو تب ہوتی جب قبلہ کو تسلیم کرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ 3 گواہیاں حضور کی زبان سے اصحاب نے 3 قول کے اوپر بیعت کی ہے. نہیں, میں آیت پڑھ رہا ہوں, آپ اس کے جواب میں یہ پیش کر رہے ہیں. آیت میں منع ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کیا؟ آیت میں لا تقدموا, لا کس لیے آتا ہے؟ آگے نہ بڑھیں. تو یہاں تو حضور نے بتا دیا نا کہ حد علی ولی اللہ تک ہے. نہیں, حضور نے کلمے کا اضافہ نہیں کہا اس کو کہ یہ کلمہ کیا ہے نا سر, صحابہ کہہ رہے ہیں 3 قول پہ بیعت کی ہے. ایک سے اب بھی ہے ویسے جی چلو ایک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے, اس میں کہا انہوں نے کہ ہم نے بیعت کر لیا نا سر. 3 قول بیان کیا جی, 3 قول بیان کیا اور کہا کہ ایک کلمہ لکھا ہوا ہے, یہ ایک شیعہ ایک کو کسی بھی کی طرف ترک سے کریں, حضور کی زبان سے دکھا دکھا دیا نا سر. دکھا دیں, ابھی پڑھنے میں مانتا ہوں سر دکھا دیا نا, مانا کیا ہے, دکھا چکے ہیں سر. یہ بحث نہیں ختم ہوتی, ٹھہر جائے, اس طرح بحث نہیں ختم ہوتی. بحث سر دیکھیں, بحث اور بحث, ہم تو کہہ رہے ہیں دکھا, بحث در بحث سے وہ آ چکی ہے نا ریکارڈنگ میں, آ چکی ہے, آ چکی. ریکارڈنگ میں دیکھ لیں, کتب حربہ سے بھی دکھا دی, 3 گواہیاں دکھا دی, امام علی رضا سے دکھا دی, حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے دکھا دی, پوری بنا دی, امیر المومنین
مقصد دکھا دیا کہ علی اور ولی اللہ کے الفاظ موجود ہیں، یہ اضافہ نہیں ہے، اب ہے صرف ذکر اور اس کی مخالفت کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پر فائنڈ آپ کیسے کریں؟ دکھائیں آپ، یہ ریکارڈنگ موجود ہے سر، سنیں میری بات، ریکارڈنگ موجود ہے سر، میں نے فوکس کروا دیا، بھائی کیوں ریکارڈنگ بند کریے؟ آپ انکار دکھا دیں ہماری نہیں اس کلمے کے بارے میں، قرآن پڑھ کے انکار قرآن میں یہ نہیں ہے کہ کلمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور آپ کلمے میں آگے بڑھ رہے ہیں، حضور نے یہ نہیں پڑھایا، حضور نے پڑھایا ہے نا، میں نے دکھایا ہے، یہ دکھا رہا ہوں نا سر، دکھاؤ کلمہ دکھا دے، یہ لکھا ہوا ہے، 3 قول دکھوائے ہیں سر، یہ کلمہ ہے، 3 قول کلمہ ہے، یہ وہ تو کلمہ دکھانا ہے نا، کلمہ یہ کلمہ دکھا، قبلہ دکھا دیا میں نے، ایک اور بھی لکھا ہوا ہے جی کلمہ، یہ دیکھیے جی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اخون رسول اللہ، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ مستقبل بازو مان رہے ہوگا، ہم پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی پڑھیں تو پڑھیں، تو یہ بھی پڑھیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ کلمے میں اضافے پر منع تو آپ نے دکھانا ہے، میں تو دکھا ہی نہیں رہا تھا، مطلب ہے کہ جو جہاں لکھا ہوا ہے وہ کلمے کا حصہ ہے، کلمے میں منع تو آپ نے دکھانا ہے، یعنی اب اخر رسول اللہ بھی کلمے کا تو حصہ ہے، اگر حصہ لکھا ہے، آپ کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، آپ پڑھیں، میں تو آپ کو نہیں روک رہا تھا سر، آپ، میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب میں ہے، میں تو منع نہیں کر رہا ہوں، میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کلمے میں اضافہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ لکھ رہے ہیں کہ لکھا ہو تو پڑھیں یار، میں کب منع کر رہا ہوں، لکھیں آپ کتابوں آپ کا خیال یہ ہے میں بھی پڑھوں گا آپ یہ کے کلمے ساتھ، کے الفاظ کوئی نہیں، بس جو لفظ ہے، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو کتابوں میں آیا ہے مطلب ہے کہ لفظ کوئی نہیں، جو لمبے پڑے یہ آپ نے دیا نا، ہم نے لکھا، آپ نے حدیث سے نقل کیا، یہ علماء ہے ساری، یہ میں نے چھاپی ہے، آپ نے لکھی، آپ کے علماء ہیں، ہم تو اسے چلے آ رہے ہیں، کتابوں میں لکھے آ رہے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں سنی نے جامی کے شعر پڑھے جاتے ہیں جی، صبح جام ناتن پڑھے جاتے ہیں جامی دے، تو کلمہ آ گیا تھے، شیعہ چکے بتا دینے تھے، نہیں بتانا، حضرت علی علیہ السلام ہاتھ دے اتنے پہ انہیں تو اعتراض نہیں کیتا کہ علی علیہ اللہ کو نہ پاڑو کٹ دے بچوں، وہ کٹ دینے ہوتے سارے نہ کرو، ایوے لکھے پہ 8 دروازے تھے، حضور نے فرمایا لکھے لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، انہیں کتاب تو انکار کر دینا انہوں نے، لکھے پہ سارے لکھے پہ اضافہ کہنا ہوا ہے، شیعہ نے کہنا اضافہ، تو پھر منو گے ہے ویلی کلمے لکھے پہ حضور فرمایا لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، حضور اپنی زبان جو کوئی لفظ کٹن تے غلام تے پڑھن گے، پڑھو گئے تے حضور دی زبان جو نکلے آجے، حضور دی زبان جو لفظ نکلے ہوئے تو انکار کون کر سکتا ہے؟ دسو ذرا، حضور سارے لکھے کیا کہ میرے پاس نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ کاری کرا رہے تھے، میری کتاب میں دکھا، میں کرتا ہوں، قسم خدا کی کرے گا یہ اچھا اور تیری کتاب تے ٹور تو دکھا نا سر، میں کرتا ہوں اقرار، ابھی دکھا میں شروع ہوگی خدا کی قسم میں دکھا سر، میں مانوں گا، قسم خدا کی مانوں گا، قسم خدا کی، قسم خدا کی قسم مانوں گا، ساری گفتگو ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، پرسنل ہو گیا، شاہ صاحب بند کر دیا، شاہ صاحب پرسنل ہو گیا، کیمرے نے ریکارڈ کر لیا، نہیں نہیں بھائی بس فیملی نے آنا
यार बच्चियां ने फैमिली ने आना मेहरबानी फरमाओ शहर बैठे रहन कोई नहीं कर सैयद भरा ने ते बाकी दोस्त आ जाओ यार फैमिली ने आना ना बस गुफ्तगू खत्म हो गई कैमरा बंद हो गया मेहरबानी है माजरत देना गपशप वैसे लाओ कोई यार वेरी गुड यार वेरी गुड हाँ मजा आया बेहतरीन चलो ठीक है नहीं मिलने ना मिले जी ठीक है भाई